بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الفاتحة البقرة آل عمران النساء المائدة الأنعام الأعراف الأنفال التوبة يونس هود يوسف الرعد إبراهيم الحجر النحل الإسراء الكهف مريم طه الأنبياء الحج المؤمنون النور الفرقان الشعراء النمل والقصص العنكبوت الروم اللقمان السجدة الأحزاب سباء فاطر ياسين الصافات الصاد الزمر المؤمن فصلت الشورى زخرف الدخان الجاثيات الأحقاف محمد الفاتح الحجرات قاف الذاريات الطور النجم والقمر الرحمن الواقع الحديد المجادلة الحشر الممتحنة الصف الجمعة المنافقون التغابن الطلاق التحريم الملك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے سب ساتھیوں کو خوش آمدید۔ القرآن تدبر و عمل کورس ہے ہمارا، اور جز ہم کر رہے ہیں 29 تبارک الذی، اور اس میں بہت ہی پیاری صورت، ساری صورتیں پیاری ہیں لیکن ون آف دا صورت جو بہت فیوریٹ ہے سب کی، سورۃ الملک۔ تو انشاءاللہ اس کی آج مزید ہم دیکھتے ہیں ہم اس میں کیا پڑھیں گے۔ اب تک اس میں ہم پہلی 3 کلاسز میں سورۃ الملک کی پر کافی مختلف اینگل سے اس کی مختلف چیزوں پہ تدبر کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ جو ہم کام کریں گے وہ مزید سیکھنے کا ہے، اور وہ ہے کہ ہم آیت نمبر 1 سے 9 تک جو ہے اس کے معنی الکلمات اور الوقفات التدبریہ، یہ والا پورشن کریں گے انشاءاللہ۔ اور پھر اس کے بعد جو لفظی ترجمہ ہے وہ ہم آیت نمبر 14 تک پہلے پڑھ چکے تھے، اور آپ لوگوں کو یاد بھی کرنے کے لیے دیا تھا۔ ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ انشاءاللہ ہم سنیں گے بھی آپ سے۔ تو آج ہم لفظی ترجمہ جو کریں گے وہ آیت 15 سے 30 کا کریں گے، اور الفاظ کی وضاحت بھی انشاءاللہ اس کو سنیں گے ہم۔ اور آج کا ایک بڑا انٹرسٹنگ فیچر آپ کے لیے یہ بھی ہے کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آج انشاءاللہ آپ کے گروپس ہوں گے ترجمے کے، جس کے بارے میں ہم شفق آپ کے ساتھ ہماری ایڈمن گروپس میں شیئر کرتی آ رہی ہیں کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے۔ مزید بھی آپ کو بتائیں گے، آپ کے ہم رومز رکھیں، بریک آؤٹ رومز میں لے کے جائیں گے آپ کو، وہاں آپ کا ترجمہ سنا جائے گا۔ آپ میں سے جو سنانا چاہے وہ یاد کر کے آئے سنائے، اور جو ابھی نہیں کر پا رہا تو انشاءاللہ کوشش کرتا رہے، کوشش پہ بھی تو اجر ہے نا انشاءاللہ۔ تو جناب ایسا ہے کہ ابھی تو ہم آپ سے کچھ بات لیتے ہیں۔ فکر نہ کریں، ترجمے کے بارے میں جو سوالات آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں وہ سب آپ کو جب 5 بجے سے لے کے 5:15 تک آپ کا ترجمے کا سیشن ہے، اس میں آپ کو انشاءاللہ بریف کر دیا جائے گا۔ کوئی بات آپ کہنا چاہیں اب تک آپ نے جو 3 سیشنز میں سیکھا، کوئی آپ کے ساتھ طرف سے کوئی شیئرنگ آپ کرنا چاہیں تو آپ اپنے ہینڈ ریز کیجئے۔ ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہیں کہ آج سے ہم نے اس ویک سے آپ کے ایڈمیشن کلوز ہو گئے ہیں۔ اب جن لوگوں کو ایڈمیشن مل گیا وہ زوم کی کلاس اٹینڈ کر سکتے ہیں، باقی لوگ ہم الہدیٰ کراچی کی فیس بک سے سن سکتے ہیں۔ چلیں جی، ہرا خان سے سنتے ہیں۔ ہرا آپ کیا کہتی ہیں، کہیے، مائک کھولیں اپنا۔ السلام علیکم۔ ہرا خان۔ وعلیکم السلام جی۔ اچھا، سب سے پہلے تو ایک بات جو مجھے ایز اے سائنس اسٹوڈنٹ بہت زیادہ اٹریکٹ کر رہی ہے اباؤٹ سورہ ملک، وہ ہے جو طباقاً کی ڈیفینیشن اساتذہ بتا رہی ہیں نا۔ وی ہیو آلویز اسٹڈیڈ کہ دیر آر 7 skies and there are 7 earths، اور طباقاً پہ آئی ایم جسٹ اسٹک۔ میں نے اس کو اتنا زیادہ مطلب جس کو کہنا چاہیے نا ریئل میننگز میں اس کو غور و فکر کیا ہے، اس کی ڈفرینٹ ٹرانسلیشنز دیکھی ہیں، اور انہوں نے بتایا تھا کہ طباقاً جو ہے وہ گول کسی تھال کے بارے میں بھی کہتے ہیں۔ تو بہت ساری تفاصیر سے ہمارے دماغ میں یہ کانسیپٹ آتا ہے کہ آسمان ہوگا اور اوپر تلے بنا ہوا ہے، چلیں ٹھیک ہے جی اوپر تلے بنا ہوا ہے تو وہ ایک کے اوپر ایک تہیں ہوں گی اس کی۔ لیکن جب یہ بات آ جاتی ہے نا کہ طباقاً کا مطلب ایک گول تھالی بھی ہوتا ہے، تو ایک حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میں مفہوم بتا رہی ہوں اس کا، کہ اس طرح سے ہے کہ جیسے ایک انگوٹھی ہے، پھر اس سے بڑی انگوٹھی اس کے اوپر چڑھی ہوئی ہے، پھر اس سے بڑی ایک گول انگوٹھی اس کے اوپر چڑھی ہوئی ہے، تو وہ رنگ آفٹر رنگ میں ہے، اور پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا تخت ہے۔ تو لٹرلی یہ میننگ جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ کا تخت پوری آسمانوں اور زمین کی گولائی پہ پھیلا ہوا ہے۔ تو سبحان اللہ، مطلب آئی ایم جسٹ امیزڈ بائی دس۔ ماشاء اللہ، بہت اچھا غور و فکر ہے آپ کا۔ آپ نے سنا، سمجھا، اس کو مزید ڈیٹیل میں سمجھا۔ بارک اللہ فی علمک۔ اور آج انشاءاللہ جب آپ الوقفات و تدبریہ میں مزید انشاءاللہ تدبر کریں گے، غور و فکر کریں گے تو اور بھی سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بعمل مسلمان بنائے۔ فرد مسعود آپ کہیے۔ یہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں، یہ صورت میں آپ کو بتاؤں کہ کافی ٹائم سے جو ہے جب سے یہ سنا ہے کہ رات کو پڑھ کے سونیے، پڑھتے ہیں
سب کچھ کرتے ہیں، مگر جو اس کے معنی اور کلامات اور جو اس کی تفسیر اور جو ایک ایک لفظ کے دیے گئے نا، بہت زیادہ اس پہ ہر وقت بس یہی روز یہی خیال ہوتا ہے. اور پھر یہ تھا کہ جیسے مطلب ایسے تھا کہ پڑھ لی، مگر اب اتنی باقاعدگی سے اور اب ہے نا ہر چیز میں بار بار یہی خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کے لیے وہ کریں، یہ ہماری بخشش کا باعث ہوگی. اور یہ ہے کہ اس میں جو نام ہیں جس میں جیسے العزیز، الغفور، اتنی چیزیں ایسے میں ایک ایک لفظ کو روز میں نے روز دیکھتی ہوں روز. الحمدللہ، بارک اللہ فی علمک، جزاک اللہ خیر کثیرہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جو آپ روز دیکھتی ہیں قرآن پاک کو، اللہ کے کلام کو، آپ کو آپ کے فہم میں اضافہ فرمائے اور عمل میں بہتری لائے. بس یہی تک آج بات کریں گے، کیونکہ اب ہمارا ٹائم شروع ہو گیا ہے. ہم نے تفسیر کا، معنی الکلمات کا اور الوقفات تدبریہ کا اپنے غور سے سننا ہے. آج ہم ڈسکشن کا بیچ میں آپ کو کروائیں گے، یعنی ایک پورشن جب مکمل کر لیں گے غور و فکر اور تدبر کے حوالے سے، تو پھر ڈسکشن کریں گے اور پھر لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت آیت نمبر 15 اور 30 کی اس ڈسکشن کے بعد کریں گے. تو بی ود اس، اور پھر اینڈ میں پھر آپ کے ریفلیکشنز لیں گے، اور پھر آخر میں 5 بجے آپ کے گروپس ہوں گے انشاءاللہ. تو سنتے ہیں، چلتے ہیں اپنے ایڈمن کی طرف. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معانی الکلمات عربی لفظوں کے عربی میننگ ہے. تھوڑا سا ایک ٹچ. طباقہ بعضها فوق بعض. طباق کا مطلب ہوتا ہے ایک کے اوپر ایک. من غیر مماست، بغیر چھوئے. بعض اوقات آپ ایک چیز پہ ایک چیز رکھتے ہیں تو اس کے اوپر ٹچ کرتا ہے، لیکن آسمان ایک دوسرے کو ٹچ نہیں کر رہے، یعنی لیئرز نہیں ہے کہ ایک لیئر کے اوپر ایک لیئر چڑھی ہوئی ہو، بلکہ فاصلہ ہے 500 سال کی مسافت کا. فطور شقوق، شق سے. وصدوع صدع، تصدع کا مطلب یہ پھٹنا ہوتا ہے، پھٹ، شق، کٹا پھٹا ہونا. خاسئن ذلیلاً صاغراً. صاغر کا کیا معنی ہوگا؟ چھوٹا، صغیر سے. حسیر متعب. تعب کس کو کہتے ہیں؟ تھکاوٹ کو. کلیل، یہ بھی اسی معنی میں تھکاوٹ. رجوماً للشیاطین، اس کا کیا معنی ہے؟ شہباً محرقتاً. شہاب کی جمع ہے شہب. محرقہ جلانے والے، حریق سے. لمسترق السمع من الشیاطین، چرانے والے سنی ہوئی باتوں کو. من الشیاطین، شیطانوں میں سے جو چراتے ہیں، چور شیطان جو فرشتوں کی باتیں چرا لیتے ہیں. شہیقاً صوتم منکرن، ناپسندیدہ آواز. منکر جس کا انکار کیا جائے. صوت کہتے ہیں آواز کو. اب ہم ذرا وقفات تدبریہ کر لیتے ہیں. اب جو پچھلے تفسیر کے کورسز جتنے بھی آپ نے کیے ان سے سب سے مختلف یہ حصہ ہے کہ یہ عربی کی ایک تفسیر ہے جو بالکل اینڈ میں آ رہی ہے. الوقفات التدبریہ، یہ اصل میں ایک تفسیر ہے پوری قرآن کی. القرآن تدبر و عمل، یہ اوپر آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے. یعنی قرآن جو ہے وہ تدبر کے لیے اور عمل کے لیے، اس میں غور و فکر کرو اور عمل کرو. تو یہ عربی کی عبارت دیکھ کے آپ گھبرائیں نہیں، کیونکہ اس میں سے آدھی تو آیتیں ہی لکھی ہوئی نا. آیت لکھی ہوئی وہ آپ نے پڑھ لی، اس کا ترجمہ تو آپ کو آ ہی گیا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس کے تھوڑے تھوڑے معنی لکھے ہوئے ہیں. یہ تفسیر جو ہے، جو میں بات کر رہی تھی تفسیر کی، یہ تفسیر 12-13 مفسرین کی بہترین باتوں کو نکال کے یہاں پر انہوں نے جیمز ڈالے ہوئے. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ یہ تفاسیری جیمز ہے. مختلف تفاسیر میں سے جو کسی خاص آیت کے بارے میں کوئی خاص بات کہی گئی ہے وہ انہوں نے لکھی ہے. یعنی یہ ہر آیت کی تفسیر نہیں ہے بلکہ خاص. اب آپ دیکھیں، ہم تو زیادہ اردو یا انگلش پڑھنے پڑھانے کے عادی ہیں نا، تو ہمیں ایسے خزانوں سے استفادے کا موقع نہیں ملتا.
اور یہ ایک چیلنج بھی ہے کہ عربی میں تو کہاں سے پڑھے, کون پڑھائے, پڑھانے والے بھی نہیں ہیں. تو کیوں نہ اس کورس میں ہر سورت کے اندر کے جو جیمز ہیں وہ ہم عربی میں بھی پڑھ لیں. چلیے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الیہ کل تدبیر وبقدرتہ اظہار ما یرید لا مانع لہ من شیء ولا کفء لہ بوجہ الیہ, اسی کی طرف, کل تدبیر, ہر تدبیر ہے, یعنی ہر طرح کی تدبیر کی ابتدا اور انتہا اسی کی طرف ہے. وَبِقُدْرَتِهِ اظہار ما یرید, اور وہ اپنی قدرت کے ساتھ اظہار کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. لا مانع لہ من شیء, کوئی چیز اس کو منع کرنے والی نہیں ہے, روکنے والی نہیں ہے. ولا کفء لہ بوجہ, اور کسی بھی صورت میں کوئی اس کا ہم پلہ بھی نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, جیسے ہم کہتے ہیں. السؤال, سوال ہے, لماذا تطمئن القلوب, کیوں مطمئن ہو جاتے ہیں دل, بالاتکال علی اللہ, اللہ پر توکل کرنے سے. اللہ پر توکل کرنے کے ساتھ دل مطمئن کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ اوپر کی ساری بات ہی ہے کہ ہر چیز کی تدبیر جو ہے وہی کرتا ہے, کہ کس کو موت دینی ہے, کس کو زندگی دینی ہے, کس کو صحت دینی ہے, کسی کو بیمار کرنا ہے, کس کو رزق دینا ہے, کس کا کم کرنا ہے, کس کا بڑھانا ہے. یہ ساری تدبیر کس کی ہے؟ اس کے. بیدہ الملک کو انہوں نے اس طرح بیان کیا ہے, اور پھر ساری چیزیں واپس بھی اسی کی طرف لوٹتی ہیں. اور تدبیر کرنے کے بعد جس چیز کو وہ چاہتا ہے اپنی قدرت سے ظاہر بھی کر دیتا ہے. یعنی ایک تو اس کی پلاننگ ہے, پھر ایگزیکیوشن بھی اسی کی ہے, ایگزیکیوٹ بھی وہی کرتا ہے. پھر کوئی اس کو روکنے والا بھی نہیں ہے اور کوئی اس کے برابر بھی نہیں ہے. آپ دیکھیے چند لفظوں میں انہوں نے کتنی زیادہ باتیں کر دی ہیں. یہ ایک اور اینگل ہے اس آیت کی تفسیر کا, تھوڑا سا علمی لیول ہو جاتا ہے, لیکن اب آپ ماشاءاللہ میچور لیڈیز ہیں, پڑھی لکھی خواتین ہیں, سمجھنا کچھ مشکل نہیں ہے کہ آپ کے عقل سے اوپر جا رہی ہو چیز, سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ کیا کہا جا رہا ہے. تو یعنی یہی چیز ہمارے اندر توکل پیدا کرتی ہے, اور جب توکل آتا ہے تو پھر دل کیسے مطمئن ہوتا ہے؟ یہ تو اللہ کی تقدیر ہے, اللہ کی پلاننگ ہے, اللہ ہی نے یہ کام کیا ہے, اللہ کو تو کوئی روکنے والا نہیں, اللہ کے برابر تو کسی کی طاقت ہی نہیں ہے, تو مجھے اسی پہ بھروسہ کر لینا چاہیے, اسی سے مانگنا چاہیے, اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اوکے. نمبر 2, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور. قال فضیل بن عیاض اخلصه واصوبه والعمل لا يقبل حتى يكون خالصا صوابا. البغوی, بغوی ایک مفسر کا نام ہے جس کے نام پر یہ تفسیر ہے. قال فضیل بن عیاض, فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا کا معنی کیا ہے؟ اخلصه, کون زیادہ خالص, وَأَصْوَبُهُ, اور کون زیادہ درست عمل کرنے والا ہے. احسن کے 2 معنی انہوں نے یہاں بیان کیے, خالص اور درست, اندر سے بھی صاف ہو نیت اور باہر سے بھی طریقہ درست ہو. وَالْعَمَلُ لَا يُقْبَلُ, اور عمل قبول نہیں کیا جاتا, حَتَّى يَكُونَ خَالِصًا صَوَابًا, یہاں تک کہ وہ خالص اور درست نہ ہو. یعنی کوئی عمل قبول نہیں ہوتا جب تک نیت اچھی نہ ہو اور جب تک طریقہ درست نہ ہو. السؤال ما المراد بحسن العمل, کیا مراد ہے حسن عمل سے؟ اخلصه واصوبه. نمبر 3, ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. وانما امر بالنظر مرتين لان الانسان اذا نظر في الشيء مرة لا يرى عيبه ما لم ينظر اليه مرة اخرى. قرطبی. قرطبہ کہاں ہے؟ اسپین میں. ٹھیک ہے, تو اسپین میں کبھی بڑے بڑے علماء رہتے تھے, بڑے بڑے مفسرین رہتے تھے, تو انہوں نے قرآن کی تفسیریں بھی لکھی ہیں. اگر نیٹ پہ جا کے قرطبی کی تفسیر پڑھے تو حیران ہو گیا. وہ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ 2 دفعہ کیوں نظر دوڑانے کی بات کی گئی ہے, کرتین کیوں کہا گیا ہے. وَإِنَّمَا أَمَرَ بِالنَّظَرِ مَرَّتَيْن,
بے شک اس نے حکم دیا نظر ڈالنے کا 2 بار، لأن الانسان کیونکہ انسان اذا نظر فی الشیء مرتن جب کسی چیز کی طرف ایک بار دیکھتا ہے، لا یرا عیبہ تو اس کا عیب نہیں دیکھ سکتا، ما لم ينظر الیہ مرتن اخرى جب تک اس کو دوسری بار نہیں دیکھتا. یعنی ایک بار دیکھنے سے پتہ نہیں چلتا انسان کو. پہلی دفعہ انسان بس سرسری نظر سے دیکھ لیتا بغیر ارادے کے، پھر اگر اس کو وہ چیز پسند آئے یا اس کو کچھ تو وہ دوبارہ دیکھتا ہے، یا تعریف کرتا ہے یا تنقید کرتا ہے. تو اس میں احتمال دونوں چیزوں کا ہے نا، کہ اگر آسمان کو دوبارہ دیکھیں گے اور اس میں کوئی خلل نظر نہیں آئے گا تو ہم کیا کریں گے؟ سبحان اللہ، تعریف کریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے پھر دیکھ لو، تمہیں عیب نہیں نظر آنا. یعنی دنیا میں کوئی چیز دیکھ کے دوسری دفعہ عیب نکال لو گے، یہاں نہیں نظر آنا. جب ایک دفعہ چیز دیکھتے تو آپ کہتے ہاں اچھی ہے، مثلا کوئی کپڑا خریدنا ہے، آپ نے کوئی جوتا خریدنا ہے، کتنے دفعہ دیکھتے ہیں. خاص طور پہ ٹیلر نے جب سیا ہوتا ہے تو اس کو ٹرائی جب کرتے ہیں آپ، تو کہیں نہ کہیں سے کچھ آپ کو نظر آ جاتا ہے. آسمان میں کوئی خلل نہیں تو کہیں اور سے کوئی خلل ڈھونڈ کے دکھاؤ. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یہ چیز ایسے نہیں یوں بننی چاہیے تھی، یہ بڑے بڑے سائنٹسٹ بھی نہیں کہہ سکتے. السؤال لماذا امر باعادة النظر في السماوات، لماذا کیوں، امر حکم دیا گیا، باعادة النظر نظر لوٹانے کا، في السماوات آسمانوں میں، لأن الانسان اذا نظر في الشيء مرة لا يرى عيبه کیونکہ ایک دفعہ دیکھنے سے عیب نظر نہیں آتا. نمبر 4 وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. ترجمہ دوبارہ نہیں کر رہی کیونکہ آپ پڑھ چکے ہیں، اب آپ کو اچھی طرح آ گیا انشاءاللہ. قال قتادہ کہتے ہیں خلق اللہ النجوم لثلاثة اشیاء، اللہ نے ستاروں کو 3 مقاصد کے لیے پیدا کیا ہے. زینت السماء آسمان کی زینت، ورجوم الشیاطین اور شیاطین کو مار بگانے کا آلہ، ویہتدی بہا فی ظلمات البر والبحر اور ہدایت پائی جاتی ہے ان کے ذریعے، رستہ ڈھونڈا جاتا ہے ان کے ذریعے خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں. یہ ابن جزئی کی تفسیر ہے. کون سی؟ ابن جزئی، جزی نہیں پڑھنا اس کو، جزئی ہے. یہ اس کی وضاحت میں کافی ڈیٹیل میں کر چکی ہوں آج. السؤال عدد فوائد النجوم، گنتی کرو ستاروں کے فوائد کی. اب یہی ایک چیز آپ گھر جا کے بچے سے پوچھ سکتے ہیں، اچھا ستاروں کے فائدے بتاؤ، ستارے کیوں بنائے گئے ہیں، مقصد بتاؤ. تو وہ شاید ایک آدھ بتائے، پھر آپ پورے کر دیجئے، اس کے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کا بھی کام ہو جائے گا. اصل میں ہمیں اتنی عادت پڑ گئی ہے فالتو باتیں کرنے کی کہ کام کی بات کرنے کا مزاج نہیں رہا ہمارا، اور اسے ہمیں نہ مزہ آتا ہے اور ہمیں تکلیف محسوس ہوتی ہے. کون اپنے ذہن پہ زور ڈالے، اچھا پہلے میں خود تو یاد کر لوں کہ وہ 3 کون سے فائدے ہیں، یہ نہ ہو کہ بتاتے بتاتے بھول جاؤں، وہ ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں غلط ہی نہ بتا دوں. اس طرح کی چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں اور ہم پھر وہ کام نہیں کر پاتے. اب یہ کتاب ہے، پکا کر لے، رٹ لے جتنا رٹنا ہے اور پھر رٹ کے ہی بتا دے. نمبر 5 تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر. هذه الآية تدل على أن الله تعالى لا يعذب بالنار أحدا إلا بعد أن ينذره في الدنيا. الشنقیطی یہ مفسر کا نام ہے. یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو آگ کا عذاب نہیں دے گا مگر یہ کہ اس کو اس نے دنیا میں ڈرایا ہو، آگاہ کیا ہو، اس تک بات پہنچی ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو آگ کا عذاب اس وقت تک نہیں دے گا جب تک اس تک پیغام نہ پہنچائے. السؤال ما الذي يدل عليه سؤال خزنة النار لأفواج جہنم الم یأتکم نذیر. کس چیز پر دلالت کرتا ہے آگ کے جو دربان ہیں ان کا سوال جہنم کی فوجوں کے لیے کہ کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ یہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی عذاب نہیں دے گا جب تک اس کو کوئی بتانے والا نہ ہو. نمبر 6 وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر. اور وہ کہیں گے کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو ہم آگ والوں میں سے نہ ہوتے.
ووجه تقديم السمع على العقل لأن السمع الدعوة النذير هو أول ما يتلقاه المنذرون ثم يعملون عقولهم في التدبر فيها. ابن عاشور یہ ایک اور مفسر ہے. ووجه تقدیم السمع، اور وجہ پہلے لانے کی سمع کو علی العقل، عقل پر، یعنی عقل کے مقابلے میں سماعت کو جو پہلے لایا گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ سمجھنے کا مرحلہ سننے کے بعد آتا ہے. لأن سمع دعوت النذیر، کیونکہ ڈرانے والے کی دعوت کو سننا، ہوا اول ما یتلقاہ المنذرون، یہ پہلی چیز ہے جس کو حاصل کرتے ہیں ڈرائے جانے والے. ثم یعملون عقولہم، پھر وہ استعمال کرتے ہیں اپنی عقلوں کو، فی التدبر فیہا، اس پر غور کرنے کے لیے. یعنی سماعت کو عقل پر مقدم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ڈرانے والے کی دعوت سننا پہلا مرحلہ ہے، پہلا کام ہے سننا، جسے ڈرائے جانے والے لوگ منذرون حاصل کرتے ہیں. تلقی کا مطلب تو حاصل کرنا، پھر ان پر غور کرنے کے لیے وہ اپنی عقلوں کو استعمال کرتے ہیں. السؤال لماذا قدم السمع على العقل، کیوں مقدم رکھا گیا سمع کو عقل پر؟ لأن سمع دعوت النذیر هو اول ما يتلقاه المنذرون. نمبر 7 ان الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة واجر کبیر، بے شک جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں غائبانہ طور پر، ان کے لیے مغفرت اور اجر کبیر ہے. اچھا ایک بات یہ بھی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف سزا کی بات نہیں کرتے، جزا کی بھی کرتے ہیں، صرف ڈرانے کی بات نہیں کرتے، بشارت کی بھی کرتے ہیں. تو ان آیتوں میں انذار کے بعد تبشیر ہے. وقدم المغفرة تطمينا لقلوبهم، اس نے پہلے رکھا، قدمہ کا مطلب ہوتا ہے آگے رکھا، پرائرٹی دی، مغفرت کو دلوں کے اطمینان کے لیے، دلوں کو اطمینان دلانے کے لیے مغفرت کو پہلے بیان کیا. لأنهم يخشون المؤاخذة، کیونکہ وہ مؤاخذے سے ڈرتے ہیں، پکڑ سے ڈرتے ہیں. على ما فرط منهم من الكفر، جو بھی ان سے کوتاہیاں ہوئیں اسلام سے قبل، کفر میں قبل الاسلامی، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ڈرتے ہیں پکڑ سے. لأنهم يخشون المؤاخذہ، مؤاخذہ کیا ہوتا ہے؟ پکڑ، کیونکہ وہ پکڑ سے ڈرتے ہیں. کس چیز پر پکڑ سے ڈرتے ہیں؟ علی ما فرط، جو بھی ان سے کوتاہی ہوئی، تقصیر ہوئی، منہم ان سے، من الکفر، کفر وغیرہ میں سے، قبل الاسلام، اسلام سے پہلے. یعنی وہ ڈرتے ہیں کہ جب ہم مسلمان نہیں تھے تو ہم نے دور جاہلیت میں بیٹیوں کو بھی زندہ دفن کیا اور بھی بہت سے غلط کام کیے، تو اب ہمارا کیا بنے گا. وَمِنَ اللَّمَمِ وَنَحْوِهِ، وَمِنَ اللَّمَمِ، لمم کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے گناہوں، صغیرہ گناہوں میں جو ملوث ہوئے. جو رب سے ڈرتے ہیں نا، وہ صغیرہ گناہوں سے بھی ڈرتے ہیں. نحوہ کا مطلب ہوتا ہے وغیرہ، جسے ہم کہتے ہیں، اور اسی طرح کی چیزیں. ثم عوقبت بالبشارۃ بالاجر العظیم، پھر اس کے پیچھے لایا گیا اجر عظیم کے ساتھ بشارت کو، پھر اس کے بعد اجر عظیم کے ساتھ بشارت کا ذکر کیا گیا. فکأن الکلام جاریا، گویا کہ کلام جاری ہے، علی قانون تقدیم التخلیۃ علی التحلیہ، اس قانون کے تحت کہ تخلیہ تحلیہ سے پہلے ہوتا ہے. تخلیہ اور تحلیہ یہ دو لفظ آپ یاد ویسے بھی کر لیں. تخلیہ کا مطلب ہے خالی کرنا، اور تحلیہ کا مطلب ہوتا ہے بیوٹیفائی کرنا. تخلیہ خالی سے، اور تحلیہ ہلیون سے. ہلیہ کس کو کہتے ہیں؟ زیور کو. اب مثلاً جب دلہن سجائی جاتی ہے تو سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ کلینزنگ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کا میک اپ کیا جاتا ہے. اسی طرح گھر کو اگر آپ نے پینٹ کرنا ہو تو پہلے کیا کرتے ہیں؟ اس کو خالی کرتے ہیں، صاف ستھرا کرتے ہیں، ورنہ گندگی کے اوپر پینٹ مل دیا تو کیا ہوتا ہے؟ وہ کوئی اور کلر آتا ہے. تو یہ قانون ہے. جیسے تزکیہ نفس ہوتا ہے نا، تو تزکیہ نفس میں پہلے بری عادتوں کو نکالا جاتا ہے. جیسے مثلاً کو مسلمان نہیں ہو تو پہلے تو کفر کو نکالے، نفاق کو نکالے، اسلام قبول کرے، پھر اسلام کی باتوں پر عمل کرے. وہ کفر کے ساتھ اسلام کی باتوں پر اگر عمل کرے گا بھی تو وہ قابل قبول نہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض اوقات جب طبیب علاج کرتے ہیں، ڈاکٹرز کی بات نہیں کرتے، طبیب، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ پہلے استفراغ کرتے ہیں،
کوئی ایسی دوا دیتے ہیں جس سے انسان کا پیٹ صاف ہوتا ہے یا ڈیٹاکس کرتے ہیں. یعنی اچھی غذائیں آپ کو فائدہ نہیں دیتی جب تک آپ کی باڈی ڈیٹاکس نہ ہو. یعنی اگر اندر زہر بھرا ہوا نا جسم کے تو سونا بھی کھا لیں تو آپ کو فائدہ نہیں دے گا, کیونکہ اس کو صاف کرنا ضروری ہے. اب یہ جو ہجامہ وغیرہ ہوتا ہے, ہجامہ کا بھی پیچھے مقصد کیا ہے, آپ کا جو گندا خون ہے وہ جسم سے نکلے, تو پھر اس کے بعد آپ کا باڈی ورک کرنے لگتی ہے, پھر آپ صحت مند ہو جاتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ مغفرت پہلے, اجر بعد میں. بخشے جائیں گے تو کچھ انعام ملے گا نا, پہلے جان بخشی ہوگی تو پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ آئے گا. پہلے گناہوں کو ڈھانپ دیا گیا, صاف کر دیا گیا, پھر جنت میں لے جایا گیا. اگر آپ نے عقیدہ واسیہ پڑھو تو اس میں جب آخری مرحلہ آتا ہے نا جنت میں جانے سے پہلے, تو اس میں کنترا کا ذکر آتا ہے کہ پل صراط کے بعد لوگ کنترا پہ روکے جائیں گے. کیوں؟ لکئی حذبوا ونقوا, یعنی ان کو مہذب کیا جائے, ان کو صاف ستھرا کیا جائے, پھر اس کے بعد ان کو اندر جنت میں داخل کیا جائے گا اور سجایا بنایا جائے گا, اور نئے کپڑے پہنیں گے اور نئے زیورات اور کھانے اور خوشیاں اور ملاقاتیں, اور اپنے گھر کو ایسے پہچانیں گے جیسے دنیا میں پہچانتے اس سے بھی زیادہ اپنی اپنی جگہ پر پہنچ جائیں گے. لیکن پچھلے مرحلے جو ہے نا امتحان کے وہ بڑے سخت ہیں, اللہ ان سے محفوظ رکھے. تو وہ سارے حذبوا ونقوا, یعنی ان کو صاف کر کے مہذب بنا کے سارے میل کچیل صرف ظاہر کے نہیں دل کے بھی نکالے جائیں گے. وہ کیوں؟ تاکہ جنت میں جا کے کسی کا کسی سے دل خراب نہ ہو. آپ دیکھیں کہ دنیا میں آپ جن لوگوں سے محبت کرتے ہیں کبھی کبھی ان سے بھی دل خراب ہو جاتا ہے, کوئی ان کی چھوٹی سی بات بری لگ جاتی ہے, وہ زیادہ ہی خراب ہوتا ہے, کیونکہ جن سے ایکسپیکٹیشن زیادہ ہوتی ہے ان سے پھر توقعات زیادہ تھے, ان کی چھوٹی سی بات بھی بہت بڑی لگ جاتی. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ الفاظ کی ترتیب کی خوبصورتی, یہ اصل میں نا تدبر ہو رہا ہے نا, غور و فکر ہو رہا ہے کہ یہ لفظ پہلے کیوں آیا, یہ بعد میں کیوں آیا. اور ایک آپ دیکھیے سبحان اللہ, قرآن کیا معجزہ ہے. اصحاب السعیر اجر کبیر بذات الصدور اللطیف الخبیر, سب کے آخر میں راہ آ رہی ہے. اس پہلو سے بھی دیکھیں, ردم بھی ہے. السؤال لماذا قدمت المغفرۃ علی الاجر الکبیر فی الآیہ, اس آیت میں مغفرت کو اجر عظیم پر کیوں مقدم کیا گیا ہے؟ تقدیم التخلیہ علی التحلیہ کے مطابق. نمبر 8 وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, تم اپنی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو, وہ تو سینوں کے بھید بھی جانتا ہے. اے بما فیہا من النیات والارادات, یعنی جو بھی سینوں کے اندر نیتیں اور ارادے ہیں. فَكَيْفَ بِالْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ الَّتِي تُسْمَعُ وَتُرَى, تو سوچو پھر اقوال اور افعال کا کیا ہوگا جو سنے جاتے اور دیکھے جاتے. یعنی جو رب نیتیں اور ارادے جانتا ہے وہ اقوال اور افعال تو بدرجہ اولا جانتا ہے. یعنی جس رب کو نیتیں اور ارادے پتہ ہیں اس رب کو باتیں اور کام تو خوب ہی پتہ ہیں, وہ صرف ظاہر کو نہیں باطن کو بھی جانتا ہے. السؤال ما وجہ اختتام الآیت بوصف اللہ بأنہ علیم بذات الصدور, اس آیت کو اللہ کی اس صفت کے ساتھ ختم کرنے کی کیا وجہ ہے کہ وہ سینوں کے راز جانتا ہے. پہلے کہا گیا نا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ, چاہے چھپاؤ چاہے ظاہر کرو, وہ تو سینوں کے بھید جانتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے بذات صدور کی بات ہوئی کہ وہ اولا ہے, اور یہ تفسیر ہے سعدی کی. ٹھیک ہے, سیکنڈ لائن میں ای کا کیا ہے؟ ای کا مطلب ہوتا ہے یعنی. نمبر 9 الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر, کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا اور وہ باریک بین ہے, خوب خبر رکھنے والا ہے. ثم ختم الحجت باسمین, پھر اس دلیل کو, اس آیت کو ختم کیا گیا دو ناموں کے ساتھ. مقتدیین لثبوتہما, جو اللہ کے ناموں کے ثبوت کا تقاضا کرنے والے ہیں. وہما اللطیف, اور وہ دونوں کیا ہیں, ایک ہے اللطیف الذی لطف صنعہ وحکمتہ ودقہ, وہ جس کی کاریگری بہت باریک ہے اور اس کی حکمت بہت دقیق ہے. لطف صنعہ, بہت باریک کاریگری اور حکمت اس کی بہت دقیق ہے. حتی عجزت عنہ الافہام, یہاں تک کہ اس سے فہم عاجز آ گئے ہیں. یعنی جس کی کاریگری باریک حکمت دقیق ہے, یہاں تک کہ فہم یعنی عقلیں بے بس ہیں کہ اس کی حکمتوں کو سمجھ سکیں.
والخبیر، اور دوسرا نام جو الخبیر ہے، الذی انتہا علمہ الی الاحاطۃ ببواطن الاشیاء وخفایاها، الخبیر وہ ذات ہے جس کا علم اس انتہا کو پہنچا ہوا ہے جو چیزوں کے باطن اور پوشیدہ کو احاطہ کیے ہوئے ہے، کما احاطہ بظواہرها، جس طرح وہ اس کے ظاہر کو احاطہ کیے ہوئے ہے، فکیف تخفی علی اللطیف الخبیر، تو کس طرح چھپ سکتا ہے لطیف و خبیر پر ما تحویہ الضمائر و تخفیہ الصدور، جو ضمیر اور سینے چھپائے ہوتے ہیں اور سمیٹے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی تو لطیف و خبیر ہستی پر ایسی چیز کیسے چھپ سکتی ہے جس پر دل مشتمل ہے اور جنہیں سینے چھپائے ہوئے ہیں. السؤال لماذا ختمت الآیت باسمئی اللطیف والخبیر للہ عز وجل، اس آیت کریمہ کو اللہ عز وجل کے دو ناموں اللطیف اور الخبیر کے ساتھ کیوں ختم کیا گیا ہے؟ یہ تفسیر ابن القیم کی ہے. ابن القیم کا کلام مشکل ہوتا ہے، بہت اسکالرلی ہوتا ہے، اس لیے تھوڑا آپ کو سمجھنے میں مشکل آ رہی، لیکن اس میں بات بہت مزے کی ہے. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو دو ناموں کے ساتھ ختم کیا ہے جو اللہ کے ناموں کے ثبوت کا تقاضا کرنے والے، کہ اللہ کا یہ نام واقعی ہے، اور وہ نام ہے اللطیف اور الخبیر. اللطیف کون ہے؟ جس کی کاریگری بہت باریک، جس کی حکمت بہت دقیق ہے، اتنی باریک ہے کہ انسانی عقل اس کو نہیں پا سکتی. اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتی ہوں. ریسنٹلی کسی نے بتایا کہ دو بچے جا رہے تھے کار میں، دونوں انڈر ایج تھے، ڈرائیونگ لائسنس بھی نہیں تھا، تو بس شوق میں کار لے کے نکل گئے. دونوں ماں باپ کے اکلوتے بیٹے تھے. ایکسیڈنٹ ہوا، دونوں کی ڈیتھ ہو گئی. ایک بچہ ہے، دونوں دوست ہیں، مائیں بھی دوست ہیں، اور وہ بچہ فوت ہو جاتا ہے. اب ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ سکتا کہ ایسا کیوں ہوا، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے. سمجھ سکتے؟ جب سمجھ نہیں آتی تو پھر ہمارے تبصرے کیا ہوتے ہیں؟ پھر ہم اللہ سے ناراض ہوتے ہیں، نعوذ باللہ. پھر کہتے ہیں نعوذ باللہ ظلم ہو گیا. اللہ تو کہتے ہیں میں اپنے بندوں پہ ظالم ہوں ہی نہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کچھ عرصے کے بعد والدین دین کی طرف بہت زیادہ آ جائیں تو پھر وہ خود بھی ریئلائز کریں کہ ہم دین سے بہت دور تھے، اللہ کو بھولے ہوئے تھے، ان بچوں کی وفات نے ہمیں اللہ کے قریب کر دیا. یعنی اللہ تعالیٰ انسان کی ہدایت کے لیے مختلف اسباب پیدا کرتا ہے، لیکن بندہ جب ہر ایک کو اگنور کرتا جاتا ہے، چھوڑتا جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بعض اوقات ایک بڑی مشکل میں ڈال دیتے ہیں. اب سوچو، آخرت اس سے زیادہ بڑی مشکل ہے، ابھی سوچ لو. تو ہر چیز میں ایک حکمت ہوتی ہے. وہ اتنا باریک بین ہے، اس کی حکمتیں بھی اتنی دقیق ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، اسی لیے پھر ہمیں فرسٹریشن ہوتی ہے. اور الخبیر جس کا علم انتہا کو پہنچا ہوا ہے، العلیم سے زیادہ خاص ہے، جو ظاہر اور باطن سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے. چونکہ اس سے پیچھے آ رہا ہے نا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ وَاجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، تو لطیف و خبیر ہستی پر ایسی چیز کیسے چھپ سکتی ہے جو دلوں کے اندر ہے، جو سینوں نے چھپائی ہوئی ہے؟ نہیں چھپ سکتی. جو لطیف بھی ہے، خبیر بھی ہے، وہ دلوں کی باتوں کو بھی خوب جانتا ہے. یہ مطلب ہے. آیت کے پیچھے اس کو دوبارہ ریلیٹ کیا گیا ہے. السؤال لماذا ختمت الآیت باسمئی اللطیف والخبیر للہ عز وجل. کیا مطلب ہے؟ اس آیت کریمہ کو اللہ عز وجل کے دو ناموں اللطیف اور الخبیر کے ساتھ کیوں ختم کیا گیا ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب کچھ سوالات آپ کے ڈسکشن کے لیے رکھے گئے ہیں، ان کو ذرا سا دیکھ لیتے ہیں ایک ایک کر کے انشاءاللہ. جی پہلا سوال دیکھیے، اللہ پر توکل کرنے کے ساتھ دل مطمئن کیوں ہوتے ہیں؟ کون دینا چاہے گا اس کا جواب؟ انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں، ایک سیکنڈ. جی شبانہ. جی شبانہ آپ کہیے.
جی اللہ پر توکل کرنے سے دل کو اس لیے اطمینان ہو جاتا ہے کہ پھر انسان کے دل میں یہ آ جاتا ہے کہ ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور ہر چیز کی وہ تدبیر کرنے والا ہے. اور پھر جب ہم اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں اور معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں تو ہمارے دل مطمئن ہو جاتے ہیں کہ جو بھی ہمارے حق میں ہوگا وہ بہتر ہوگا. سبحان اللہ. اور شبانہ کے علاوہ کوئی اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہے گا؟ قندیل. طاہرہ یاسمین. جی قندیل پہلے آپ کہہ لیجیے. جی اس میں سب سے یہ چیز ہے کہ تدبیر کی ابتدا اور انتہا اسی کی طرف ہے کہ اس نے تدبیر لکھ دی ہے اور اس کی قدرت کا اظہار ہے اس آیت میں پتہ چلتا ہے، اور وہ اسے کوئی چیز نہ روک سکتی ہے اور نہ منع کر سکتی ہے، اور جو وہ کرنا یعنی اللہ ہی ہے جو کہ اس کا کوئی ہم پلہ بھی نہیں ہے، اور ہر کام اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. بہت بہت خوبصورتی کے ساتھ قندیل آپ نے جو ہے نا اس کو سم اپ کر دیا. الحمدللہ الحمدللہ. یہی پوائنٹس ہے اس کے اندر. اس کو ایک نظر دوبارہ دیکھتے ہیں، ذرا اسکرین پر اپنی دیکھیے گا آپ لوگ. جی جو ابھی قندیل نے کہی نا ساری باتیں وہ یہیں پر سم اپ ہو رہی ہیں ساری کی ساری. الحمدللہ. اچھا جی سوال نمبر 2 کی طرف بڑھتے ہیں، اور سوال نمبر 2 ہے کہ حسن عمل سے کیا مراد ہے؟ جی کون اس کا جواب دینا چاہے گا؟ جی طاہرہ یاسمین. جی مجھے آواز آئی طاہرہ یاسمین کی. جی جی ایک وہ عمل قبول کیا جاتا ہے جو خالص ثواب کی نیت سے ہو اور اللہ کے لیے کیا جائے اور سنت کے طریقے پر ہو. ٹھیک ہے، جو اللہ کے لیے کیا گیا ہو اور درست طریقے کے مطابق ہو، یعنی کہ سنت کے مطابق ہو. سنت کے مطابق ہو. جی بالکل الحمدللہ الحمدللہ. اچھا سوال نمبر 3 پہ بڑھنے سے پہلے جو ہے نا میں تھوڑی سی ایک بات کرنا چاہ رہی تھی. وہ یہ ہے کہ آپ میں سے بہت سارے ساتھی دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کے ناموں کے آگے جو ہے وہ ریڈ کلر کے کوسچن مارک ہیں، اور ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں سوال بھی آ رہا ہو کہ کیوں ہمارے ناموں کے آگے جو ہیں یہ کوسچنز موجود ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ایک میں نے زوم کا ٹیوٹوریل گروپ میں شیئر کیا تھا کہ آپ سب نے جو ہے اپنے آپ کو ری نیم کر کے آنا ہے. یعنی کہ یہ ری نیم کلاس میں آنے کے بعد نہیں کرنا تھا، یہ آپ کے زوم کے اندر جو نام تھا نا اس کو آپ نے ٹھیک کرنا تھا. تو جن ساتھیوں نے نہیں کیا آف کورس وہ یہاں پر نظر آ رہا ہے. اب آپ نے نیکسٹ کلاس سے پہلے ضرور یہ کام کرنا ہے. اور سیکنڈلی ابھی بھی اگر آپ اپنے نام پر کلک کریں نا تو آپ کو ری نیم کا آپشن دے گا. تو بہتر یہ ہے کہ آپ ابھی جب تک ہم ڈسکشن کر رہے ہیں کچھ ٹائم نکالیے اور اپنے آپ کو ٹھیک کیجیے، اپنے ناموں کو درست کیجیے. جی اچھا جی اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. آسمانوں میں نظر لوٹانے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ جی باجی میں بتاؤں. جی شاہین کس نے میں بتاؤں. عالیہ اکبر. جی عالیہ اکبر آپ کہیے. جی اس میں اس لیے حکم دیا گیا کہ جب انسان پہلی دفعہ دیکھتا ہے تو اس کو کوئی عیب نہیں نظر آتا، تو دوبارہ دیکھے تاکہ اگر کوئی اس کو کچھ رہ گیا ہے تو دوسری دفعہ نظر دہرانے پر دیکھنے پر اگر کچھ نظر آ سکے تو آ جائے. ایسا ہی انسان ہوتا ہے نا، زیادہ پہلی غور دفعہ ہم سے دیکھتا ہے پھر زیادہ غور، پہلی دفعہ ہم دیکھتے ہیں ہمیں کوئی چیز اتنی سمجھ نہیں آتی، پھر ہم ذرا اس پہ غور کرتے ہیں، پھر ذرا غور کرتے ہیں. تو حکم دیا جا رہا ہے کہ آسمانوں کی طرف بار بار نظر لوٹاؤ، اور پھر کیا دیکھو، پھر کیا دیکھو کہ کیا اگر تمہیں تمہیں اس کوئی میں کوئی عیب عیب نظر نظر آ آ رہا ہے. جی ٹھیک ہے الحمدللہ. سوال نمبر جو 4 ہے اس کو دیکھیے. ستاروں کے فوائد کی گنتی کرو. جی میں بتاؤں باجی. جی ہماری کلاس کا رول یہ ہے کہ میں والوں سے تو بالکل نہیں پوچھا جائے گا. شاہین. جی شاہین بتائیے. جی ستاروں کے 3 مقاصد 3 فوائد بتائے گئے ہیں. ایک تو آسمان کو بیوٹیفائی کرنا ہے، آسمان کی خوبصورتی اس کے زینت کے لیے. شاہین اور ایک سیکنڈ، اب سب خاموشی سے سنیے، شاہین بتا رہی ہیں، اب سب خاموشی سے سنیے. جی پہلا ہے آسمانوں کو بیوٹیفائی کرنے کے لیے. جی آسمانوں کو بیوٹیفائی اللہ نے مزین کیا ہے آسمان کو ستاروں سے. سیکنڈ ہے کہ شیطان کو مار بھگانے کا آلہ ہے. جو فرشتے خبریں لے کر جاتے ہیں تو شیطان ان کی خبروں کی ٹوہ لیتے ہیں اور اس کو کاہنوں تک پہنچاتے ہیں، تو اس لیے ان کو مار بھگانے کا ذریعہ ہے. اور لاسٹ ہے راستہ ڈھونڈنے کے لیے.
خشکی میں اور سمندر میں جب ٹوٹل ڈارکنیس ہوتی ہے تو ستاروں سے ہی روشنی ملتی ہے، اور ہم ستاروں سے نارتھ پول کس طرف ہے تو ایک راستہ ہم سمجھ آتا ہے، تو ہمیں راستہ ڈھونڈنے میں آسانی ہوتی ہے اندھیروں میں اور سبحان اللہ، خشکی میں اور دریا بالکل میں۔ نیویگیشن کے لیے الحمدللہ بہت جی اچھے سے آپ نے بتایا اس کو، الحمدللہ۔ اچھا جی، نیکسٹ کوشچن دیکھیے، پہلے سوال کو غور سے سننا ہے، کوئی میں نہیں کرے گا، اور جب کوئی بول رہا ہو تو اس کو غور سے سنے نا۔ سوال یہ ہے کہ آگ کے دربان کا سوال جہنم کی فوجوں کے لیے کس چیز پر دلالت کرتا ہے کہ کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ جی جی مولانا فوزیہ، جی فوزیہ بتائیے۔ جی باجی، اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ جہنم کا جو وہ ہیں دربان جو سوال کر رہے ہیں وہ اس بات پہ دلیل کر رہے ہیں کہ جب تک کوئی ڈرانے والا یا بتانے والا نہ آیا ہو اس وقت تک آگ کا عذاب نہیں دیا جائے گا۔ جی بالکل۔ حنیلہ آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتی ہیں کیا، یا اس یہی میں جواب یہی ہے ہے آپ کہ کا؟ اللہ تعالیٰ کسی کو اس وقت تک آگ کا عذاب نہیں دے گا جب تک کہ اس کو دنیا میں کوئی ڈرانے والا نہ ہو، اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب اس وقت تک نہیں دیتے کہ جب تک آپ کے پاس کوئی بتانے والا نہ آئے۔ اگر ہمیں کوئی بتانے والا آیا تو ہمیں اس پہ مطلب سننا ہے اور عمل کرنا ہے، اسی لیے اگر جو نہیں سنتے تو وہ اس سلسلے میں ان کو جو ہے نا عذاب دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ نیکسٹ سوال ذرا پڑھیے گا اسکرین پر، یہ تو جواب ہے نا، سوال پڑھیے ذرا اونچی آواز سے پڑھیے گا سب ساتھیوں کے لیے، سما پڑھیے کو آپ ہی عقل پڑھیے۔ پر کیوں مقدم رکھا گیا ہے؟ سما کو جی عقل کون پر کون ساتھی جواب دے گا؟ تسنیم بتائیں۔ جی بتائیے، تسنیم جی تسنیم بتائیے۔ سما کو عقل پر کیوں مقدم، سننے کو عقل پر کیوں مقدم کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ جب تک انسان سنے گا نہیں تو سمجھے گا کیسے، اور جب تک انسان غور سے سنے گا اس کے بعد ہی وہ سمجھ پائے گا، اور جب وہ سمجھے گا تبھی وہ کام آگے باقی کام کر پائے گا۔ اس لیے پہلا مرحلہ سننے کا ہے، اس کے بعد سمجھنے کا۔ اچھا چلیں، کوئی اور ساتھی اس میں کچھ ایڈ کرے گا؟ ایک بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ بھی اس کے ساتھ اٹیچڈ ہے۔ ایمان دانش۔ جی ایمان دانش بتائیے۔ جی اس میں ایسے ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے انسان کی تخلیق کے بارے میں بھی آتا ہے نا کہ جب انسان کو بنایا جاتا ہے تو سب سے پہلے بچے کی سماعت کی پاور تیز ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہی ایسے ہے کہ جب وہ سنتا ہے پہلے پھر اس کے دل میں بات جاتی ہے، تو جب تک ہم کسی بات کو غور سے سنیں گے نہیں وہ ہمارے دل تک پہنچے گی نہیں، تو اسی لیے سماعت کو عقل پر مقدم کیا گیا ہے کہ پہلے غور سے سنو، پھر اس کے بعد اس کو ایبزارب کریں گے تو پھر ہمیں وہ بات سمجھ میں آئے گی۔ الحمدللہ آپ نے بہت اچھے سے وہ جو سٹیجز ہیں نا ان کو ڈیفائن کیا ہے، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ مبارک وزد۔ چلیے جی نیکسٹ کویسچن کو دیکھیے کہ اس آیت میں مغفرت کو اجر عظیم پر کیوں مقدم کیا گیا ہے؟ جی کون بتائے گا؟ حفصہ قبل آپ بتائیں گی؟ میم فرحت ابھی دلوں کو جی اطمینان دلانے کے لیے مغفرت کو پہلے بیان کیا گیا کہ جیسے ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس کی ہم پہلے معافی مانگیں گے تو اس کے بعد ہی ہمیں اللہ مطلب اجر عظیم دے گا، تو اس لیے پہلے دیا گیا تاکہ ہمارے دلوں کو اطمینان ہو سکے۔ الحمدللہ۔ اور کون اس میں کچھ ایڈ کرے گا؟ عالیہ اکبر۔ جی عالیہ آپ کیجیے۔ اس میں یہ کہ نرمی اور سہولت اور آسانی دکھا کر انسان کو لوٹنے پر مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ جب مغفرت کی بات ہوگی تو انسان لوٹے گا اللہ کی طرف، اور پھر اس کے بعد اس کو اجر عظیم کا وہ دیا گیا ہے تاکہ پہلے اس کو آسانی اور نرمی دی جائے۔ بچے کو بھی کوئی غلطی کر دے بچہ تو ہم پہلے پیار سے اسے بلاتے ہیں تاکہ وہ ڈرے نہیں، اور پھر اسے سمجھاتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ یہاں پر دو جو ورڈز تھے تخلیہ اور تحلیہ، استاذہ نے کہا یاد کر لیجئے، کسی کو یاد ہوئے وہ دونوں؟ میں بتائیں؟ جنہوں نے نہیں بتایا وہ بتائیں۔ میں چاہوں گی خالدہ خانم آپ بتائیں۔ خالدہ خانم آپ کہیے۔ جی میم، تخلیہ اور دوسرا تھا تحلیہ۔ جی تخلیہ پہلے آتا ہے، یعنی اگر انسان اپنے دلوں کو قدورتوں سے صاف کر لے گا، پاک کر لے گا تو پھر ہی تحلیہ آئے گا، یعنی اس کی نشو و نما،
اس کو کیا کہتے ہیں شرک سے پاک ہونے کے بعد ہی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہوگا. تو اسی لیے مغفرت کو کہا گیا کہ بھی مغفرت اگر اسی صورت میں ہوگی کہ پہلے آپ دلوں کو صاف کریں گے اور ان کی نشو نما کریں گے اور اس کو توحید اور اس سے اللہ کی تسبیح اور اس سے سجائیں گے، مزین کریں گے، پھر آپ کو یہی پھر آپ کو اجر عظیم ملے گا. جی جی اللہ مبارک. اب ہم نیکسٹ کوشچن کی طرف پڑھتے ہیں. باجی اوور ٹو یو ناؤ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر کثیرہ. جی جناب نیکسٹ سوال دیکھتے ہیں ہم. کیسے غور و فکر کے اسلوب لے کر آتے ہیں جو ہمیں تو شاید سمجھ میں بھی نہ آئے کبھی، لیکن سبحان اللہ ماشاء اللہ میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ لوگ بڑے اچھے طریقے سے چیزوں کو پک کرتے ہیں. چلیے جی یہ دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے انہ علیم بذات الصدور کے ساتھ یہ آیت ختم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائی. اللہ کا کلام ہے، اس پر بات ختم مکمل ہوئی. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ جو بتانا چاہے اپنا نام لے. عالیہ اکبر. تسلیم جی آپ فرمائیے. اس میں یہ کہ جب اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کے اندر چھپے بھید بھی جانتا ہے تو پھر جو باتیں ہم نے اونچی آواز میں کی ہیں، بولی ہیں، اور جو کام ہم نے اپنے ہاتھوں سے سرزد کیے، جو بھی عمل کیے، وہ بالکل مطلب وہ کیسے اس سے کوئی بھی چیز چھپ سکتی ہے؟ وہ تو ان چیزوں کو بھی جانتا ہے. سینے میں چیزیں کم ہوتی ہیں، جو ہم باہر عمل قول اور عمل کرتے ہیں وہ زیادہ ہوتا ہے، اس کی کوانٹٹی زیادہ ہے، تو وہ تو اس کو بھی جانتا ہے. سبحان اللہ. تو پھر چھپنے والی تو کوئی چیز رہی ہی نہیں نا. بس اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس بات کو یاد رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. چلیں جنرلی کچھ آپ سے ریفلیکشنز لیتے ہیں. آپ کوئی بات کہنا چاہیں آپ میں سے کوئی بھی ایمان اپنا دانش. جی ایمان فرمائیے. جی میں یہ جو لاسٹ پوائنٹ آیا نا اس کے اوپر ایک بات کہنا چاہوں گی کہ سینوں کے بھید اللہ جانتے ہیں. کتنی دفعہ یہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے. انسان ہے، کبھی کسی کا کوئی ایسا فیل جو کہ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا اور میں وہ سوچ ایسے دل میں صرف کسی سے ذکر نہ بھی کریں اور سوچے کہ کتنا برا عمل ہے یا یہ کیسے کر رہے ہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے. ابھی یہ اگر کسی سے نہ بھی بولے نا، کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہی چیز کچھ دن بعد پلٹ کے اپنے پہ آ جاتی ہے کہ وہ عمل ہم سے ہو جاتا ہے اور پھر ایک دم سے خیال آتا ہے کہ اچھا یہ میں نے اس کے بارے میں سوچا تھا، ابھی ذکر نہیں کیا تھا. تو یہ واقعی میں سبحان ہوتا اللہ. ہے، اللہ دلوں کی باتیں جانتا ہے پوری طریقے سے، اور کبھی کبھی اگر ہم غور کریں تو ہمیں دکھاتا بھی ہے کہ میں جانتا ہوں. بالکل کہ تم جو دوسرے کے بارے میں سوچ رہے تھے چلو میں تمہیں تمہارے لیے کر کے دکھاتا ہوں. سبحان اللہ. بالکل صحیح. کوئی اور ساتھی کو شیئر کرنا چاہے؟ آپ کے ریفلیکشن کا ٹائم ہے، چند منٹ ہے میرے پاس. جی باجی زرین گل. جی زرین فرمائیے. السلام علیکم. مجھے وعلیکم آیت نمبر السلام. 7 میں بہت زیادہ یہ بات لگی، تخلیہ اور تہلیہ کی. تخلیہ خالی کرنا اور تہلیہ مزین کرنا. جب انسان اپنے گناہوں کو خالی کرے گا تو پھر ہی مزین کر پائے گا. یہ بات بہت اچھی لگی. تہلیہ زیور کو بھی کہتے ہیں. تو جب انسان پہلے اپنے آپ کو پاک صاف کرتا ہے، نہا دھو کے تیار ہوتا ہے، بیس اچھی بن جاتی ہے، تو اس کے بعد ہی زیور بھی سجتا ہے. پہلے گندگی دور ہو جائے اور پھر صفائی ہو، تو پھر اسی طرح مغفرت بھی ہے، پہلے اجر بعد میں ہے. تو صفائی ہوگی تو مغفرت ہوگی اور اجر بعد میں ملے گا. اور وہ الحمدللہ. استاذہ نے بتایا تھا کہ پل صراط کے بعد لوگ کنترا پر روکے جائیں گے، وہاں انہیں صاف کیا جائے گا، نہلایا دھلایا جائے گا اور سب قدورتیں دور کر دی جائیں گی. یہ بات بہت زیادہ دل کو سکون دیتی ہے. لیکن پل صراط اللہ تعالیٰ ہمیں گزرنا آسان کر دے، اس پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا آمین کرے. آمین آمین. آپ دیکھیے ابن عاشور نے جس طرح اس کو تخلیہ اور تحلیہ سے ریلیٹ کر کے بات کی ہے، آپ کے ذہن میں آئی تھی یہ بات، لیکن جب یہ سنی ہے تو آ گئی نا ذہن میں. تو مذاکرہ کرنا اور ایک دوسرے سے سیکھنا اور لرنڈ پیپل سے سیکھنا اور اسکالر سے سیکھنا اور ان کی بات کو ایسے مجالس میں بیٹھنا کتنا انسان کے علم میں اضافہ کرتے ہیں نا. ایک کمنٹ میں اور لے سکتی ہوں کسی ساتھی کا جس نے ابھی تک کوئی رومانہ. بات نہ کی ہو. جی فرمائیے. جی کون استاذہ. بات کرنا چاہیں؟ رومانہ رومانہ. کہیے. جی جی استاذہ میں دیکھ رہی تھی یہ سم اور عقل کی جو بات ہے، بہت دل دکھتا ہے اس بات پہ کہ دیکھیں جیسے آپ بھی فرما رہے ہیں کہ
آف کورس کہ یہ جماعتیں اور اسکالر اور ٹیچر کیسے، مطلب اگر ہم سنیں گے نہیں کیسے عقلیں استعمال ہوں گی، کیسے دل ہمارے جاگیں گے، تحلیہ اور تخلیہ جیسے یہ بات کر رہے تھے سسٹر بھی. تو بات یہ ہمارا پرابلم ہے کہ ہم نے سننا یعنی پہلی چیز ہے. میں سنوں تو میری عقل سوچے. اور ریئلی سادہ شروع سے میں ماشاءاللہ اس کے ساتھ ہوں، یعنی ایک امیزنگ علم ہے. جتنا بھی شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا کہ ایک عجیب و غریب تدبر اور غور و فکر آ رہا ہے. تو ریئلی اگر یہ جماعتیں نہ اور ہم سب کا کام نہیں کریں تو کہاں سے ہماری عقلیں جاگیں گی؟ جگائیں گی تو جاگیں گی. ورک کرنا ہے یعنی بہت زیادہ. تو یہ بہت زیادہ یہ اثر کیا کہ سنیں گے تو یعنی جو ڈرانے والا ہے اس کی دعوت کو سنیں تو صحیح نا، جبھی تو نیکسٹ اسٹیپ. بالکل. سبحان اور اللہ. اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کسی وقت سے، کسی دن سے، کسی چیز سے پابندی سے باندھ لے. سچ بتائیں، اگر آپ نے اپنے آپ کو انرول نہ کروایا ہو کسی اس طرح کورس میں اور آپ پر یہ نہ ہو، تو آپ کبھی 2.5-3 گھنٹے یا 2 گھنٹے یا 1.5 گھنٹہ نکال کے ہر ہفتے بیٹھیں. مجھے تو نہیں لگتا کہ ہم بیٹھیں، کیونکہ ہم تو اتنی مصروف زندگی ہے، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتا ہے کہاں جاتا ہے. لیکن یہ جو اپنے آپ کو باندھ لینا ہے نا، یہ بہت ضروری ہے. تو الحمدللہ آپ خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں. میں دعا کرتی ہوں کہ وہ جو حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ان میں شامل کر دے. اللہم اجعلنا منہم. چلیں جی، یہیں تک آج بات کرتے ہیں. اب ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ کی بات ہے سورۃ الملک کا لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت ہم سنیں گے، اور پھر آخر میں چند منٹ ہے ہم آپ کے ریفلیکشن لیں گے، اور پھر آپ کا ہے گروپ ٹائم. سنتے ہیں جی سورۃ الملک کا لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت. لفظی ترجمہ. ہوا وہی ہے، الذی جس نے، جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، ذلولاً تابع، فمشو پس چلو، فی مناکبہا اس کے اطراف میں، وکلو اور کھاؤ، من رزقہ اس کے رزق میں سے، وإلیہ اور طرف اسی کے، النشور دوبارہ اٹھنا ہے. اَأَمِنْتُمْ کیا بے خوف ہو گئے تم، من اس سے جو، فی السماء آسمان میں ہے، ان کے، یخسفا وہ دھنسا دے، بکم تمہیں، الارض زمین میں، فَإِذَا تو اچانک، ہیا وہ، تمور وہ لرزنے لگے، ام کیا، امن تم بے خوف ہو گئے تم، من اس سے جو، فی السماء آسمان میں ہے، ان کے، یرسلہ وہ بھیجے، علیکم تم پر، حاصبا پتھروں کی آندھی، فَسَتَعْلَمُونَ پس عنقریب تم جان لو گے، کیفا کیسا ہے، نذیری ڈرانا میرا، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، کذب جھٹلا دیا، الذین ان لوگوں نے، جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، فکیفا تو کیسا، کانا تھا، نکیری عذاب میرا، اولم کیا بھلا نہیں، یرو انہوں نے دیکھا، الی الطیر طرف پرندوں کے، فوقہم اپنے اوپر، صافات پر پھیلائے ہوئے، ویقبضن اور وہ سمیٹ لیتے ہیں، ما نہیں، یمسکہن تھامتا انہیں، الا مگر، الرحمن رحمان، انہو بے شک وہ، بکل ہر شیء چیز کو، بصیر خوب دیکھنے والا ہے. امن یا کون ہے، ھذا وہ، الذی جو، ہوا وہ، جندن لشکر ہو، لکم تمہارا، ینصرکم وہ مدد کرے تمہاری، من دونی سوائے، الرحمن رحمان کے، ان نہیں ہے، الکافرون کافر، الا مگر، فی غرور دھوکے میں، امن یا کون ہے، ھذا وہ، الذی جو، یرزقکم رزق دے گا تمہیں، ان اگر، امسک وہ روک لے،
رزقہو رزق اپنا، بلکہ لجو وہ اڑے ہوئے ہیں، فی عتوٍ سرکشی میں، ونفور اور بدکنے میں، افمن کیا پھر جو یمشی چلتا ہے، مکبن اوندھا، علی وجہہ اپنے چہرے پر، اہدا زیادہ ہدایت یافتہ ہے، ام من یا جو یمشی چلتا ہے، علی صراط اوپر راستے، مستقیم سیدھے کے، قل کہہ دیجئے، ہوا وہی ہے، الذی جس نے، انشأکم پیدا کیا تمہیں، وجعل اور اس نے بنائے، لکم تمہارے لیے، السمع کان، والابصار اور آنکھیں، والافئدہ اور دل، قلیلا ما کتنا کم، تشکرون تم شکر ادا کرتے ہو، قل کہہ دیجئے، ہوا وہی ہے، الذی جس نے، ذرأکم پھیلایا تمہیں، فی الارض زمین میں، وإلیہ اور طرف اسی کے، تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے، وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، متا کب ہوگا، ھذا یہ، الوعد وعدہ، ان اگر کنتم ہو تم، صادقین سچے، قل کہہ دیجئے، انما بے شک، العلم علم یعنی اس وعدے کا، عند اللہ پاس ہے اللہ کے، وانما اور بے شک، انا میں، نذیر ڈرانے والا ہوں، مبین کھلم کھلا، فلما پھر جب، رأوہ وہ دیکھ لیں گے اسے، زلفتن نزدیک، سیئت بگڑ جائیں گے، وجوہ چہرے، الذین ان کے جنہوں نے، کفروا کفر کیا، وقیلا اور کہہ دیا جائے گا، ھذا یہ ہے، الذی وہ جو، کنتم تھے تم، بہ جس کو، تدعون تم مانگا کرتے، قل کہہ دیجئے، ارأیتم کیا دیکھا تم نے، ان اگر، اہلکنی ہلاک کر دے مجھے، اللہ اللہ، ومن اور اسے جو، معیہ میرے ساتھ ہے، او یا، رحمنا وہ رحم کر دے ہم پر، فمن تو کون، یجیرو پناہ دے گا، الکافرین کافروں کو، من عذاب عذاب سے، علیم دردناک، قل کہہ دیجئے، ہوا وہی، الرحمن رحمان ہے، آمنا ایمان لائے ہم، بہی اس پر، وعلیہ اور اسی پر، توکلنا توکل کیا ہم نے، فستعلمون پس ان قریب تم جان لوگے، من کون ہے، ہوا جو، فی دلال گمراہی میں ہے، مبین کھلی کھلی، کل کہہ دیجئے، ارأیتم کیا دیکھا تم نے، ان اگر، اصبح ہو جائے، ماؤکم پانی تمہارا، غوراً گہرا، فمن تو کون ہے جو، یأتیکم لائے تمہارے پاس، بماء پانی، معین بہتا ہوا، معانی الکلمات عربی لفظوں کے عربی میننگ ہے، تھوڑا سا ایک ٹچ، لفظوں کا ترجمہ آپ کو کچھ تو آتا ہی ہے، کچھ آج آپ نے پڑھا، آپ گیس بھی کر سکتے ہیں، تھوڑی وضاحت بھی اچھی ہو جائے گی، ذلولاً سہلتاً آسان، ممہدتاً ہموار، تستقرون علیہا جس پر تم قرار پکڑ سکتے ہو، یعنی چڑھ سکتے ہو، ڈپینڈ کر سکتے ہو، مناکبہا نواحیہا اس کے کنارے، ناحیہ کنارے کو کہتے ہیں، وجوانبہا جانب کی جمع ہے، اس کے اطراف، تمور تضطرب بکم حتی تہلکو مضطرب ہوتی ہے تمہیں لے کر یہاں تک کہ تم ہلاک ہو جاؤ، یعنی اتنا ہلے کہ بندہ ختم ہی ہو جائے، زلزلہ مراد ہے، حاسباً ریحاً ایسی ہوا، ترجمکم جو پتھر پھینکتی ہے تم پر،
بالحجارت الصغیرت، چھوٹے چھوٹے پتھر یعنی کنکریاں اڑانے والی ہوا، یعنی ایسی ہوا جس میں پتھر ہوں. لجو استمروا، چلتے رہے، وتمادوا اور پھیل گئے. ونفور شرود، وتباعد دوری، دونوں کا معنی ہے. ان الحق، حق سے. نفور کا مطلب حق سے دوری. فشرد بہم من خلفک، نہیں آتا قرآن میں، بگاؤ ان کو جو ان کے پیچھے ہیں. رأوہ زلفتن، رأو عذاب اللہ قریبا، زلفہ کا مطلب ہے قریب، انہوں نے اللہ کا عذاب قریب ہی دیکھ لیا. تدعون تطلبون، تم طلب کرتے ہو. ان یعجل لکم من العذاب استہزاء، کہ جلد دیا جائے تم کو عذاب میں سے مذاق اڑاتے ہوئے، یعنی ٹانٹنگ وے میں تم عذاب طلب کرتے ہو، آ کیوں نہیں جاتا عذاب وغیرہ وغیرہ. یجیرو یحمی، بچاتا ہے. غورن ذاہبا فی الارض، زمین میں جانے والا. لا تصلون الیہ بوسیلۃ، نہیں تم پہنچتے اس تک کسی ذریعے سے، وسیلے سے. اتنا نیچے گہرائی میں چلا جائے کہ کوئی طریقہ ہی نہ ہو وہ واپس نکالنے کا. اب دوبارہ سے پورا رکوع دیکھیے، اس کے کچھ مشکل الفاظ کو ہم ذرا اسٹڈی کریں گے تاکہ آپ غور و فکر کر سکیں. هو الذی، ہوا سے مراد کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. الذی، جس نے، جعل، بنایا، لکم، تمہارے لیے، الارض، زمین کو، ذلولا، ذلولا کا لفظ سورۃ البقرہ میں بھی آتا ہے. کس کے لیے آتا ہے؟ گائے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. ذلول کا معنی ہوتا ہے تابع، نرم. اور ابھی یہاں آپ نے مماہدہ پڑھی، سہلا، ہموار، پست، مطیع، فرما بردار. ذلول اصل میں اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو سرکشی نہیں دکھاتی، یعنی اس پہ سواری کرو، چڑھو، سامان رکھو، آرام سے بیٹھی رہے گی، آرام سے چلے گی. آپ نے کبھی ٹانگے کی یا گھوڑے کی سواری کی؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ گھوڑوں پہ یا ٹانگے پہ سواری کریں تو آرام سے چلتے جاتے ہیں جیسے کوئی پانی کی موجیں بہ رہی ہوں. اور کچھ کبھی آپ چڑھے اور گھوڑے نے اگلے پاؤں اٹھا دیے ہوں. کسی کا تجربہ ہوا؟ مجھے ہوا ہے بچپن میں، چیخیں نکل جاتی ہیں انسان کی. تو زمین جو ہے جب ہم اس پہ چلتے ہیں، اس کو پھاڑتے ہیں، اس کو کاٹتے ہیں، تو وہ کیا کرتی ہے؟ آگے سے بچھی رہتی ہے، کچھ نہیں کہتی. اور اگر یہ سرکش ہو جائے تو ہم تو کوئی کام ہی نہ کر سکیں. ہم جہاں کھڑے ہوں ہمیں گرا دے، ہم چلنے لگے تو ہمیں پیچھے کو دھکیل دے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی کہ زمین کو اس نے بچھا دیا، تابع کر دیا، ہمارے ہموار کر دیا، آسان کر دیا، سہل کر دیا. فمشو، بس چلو پھرو، فی مناکبہا، اس کے اطراف میں. مناکب جو ہے منکب کی جمع ہے، منکب کہتے ہیں کندھے کو. اس کے کندھوں پر، مراد ہے کندھوں سے راستے اور کنارے. اور نقبہ کا معنی پھر جانا اور مڑ جانا بھی ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ کندھا مڑا ہوا ہوتا ہے نا، نیچے کو آ جاتا ہے، کرو ہوتا ہے اس میں. تو زمین پہ بھی آپ چلتے جاتے ہیں تو آگے سے مڑتی جاتی ہے. یعنی اس سے اشارہ ملتا ہے کہ زمین جو ہے وہ فلیٹ نہیں ہے، وہ گولائی میں ہے یا کرو ہے اس میں. یعنی چلتے جاؤ اور وہ آگے سے مڑتی جائے گی، تابع ہوتی جائے گی، ایسے جیسے تم نیچے کو اترتے جا رہے ہو. اور ایک معنی اس کا پہاڑ بھی کیا گیا ہے. اس کے میدانی رستوں پر تو چلو گے ہی، ذلول پر، اور اس کے کندھوں پر یعنی اٹھے ہوئے جو پہاڑ ہیں ان پر بھی جاؤ. یعنی ساری زمین میں چلو پھرو. یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا. کیوں؟ کیا کرنے؟ کام کاج کرنے، رزق کمانے، غور و فکر کرنے، نئے نئے وینیوز تلاش کرنے، نئے نئے علاقے فتح کرنے. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور کھاؤ اس کے رزق میں سے. کس کے رزق میں سے؟ زمین کے رزق میں سے، یعنی پیداوار. رزق یہاں کیا مانا ہے؟ پیداوار. یعنی زمین جو کچھ پروڈیوس کرتی ہے. زمین کے اندر سے کیا کیا نکلتا ہے؟ غور کیجیے، اب یہ غور و فکر کے ٹائم ہے نا، غور کیجیے کیا نکلتا ہے. سارے نباتات، پھل، ویجیٹیبلز، گرینز، جتنے بھی آپ کی فوڈ ہے وہاں سے آتی ہے. پھر پانی ہے تو پانی سے مچھلی وغیرہ آتی ہے. پھر اس کے علاوہ معدنیات، ٹھیک ہے، خود پانی زمین سے نکلتا ہے. تو کلو میں رزق ہی، کھاؤ اس کے رزق میں سے جو اللہ نے زمین میں تمہارے لیے پیدا کیا ہے، اس میں سے کھاؤ.
زمین پہ رہتے ہوئے چلتے پھرتے گھومتے پھرتے کبھی کہیں رہتے کبھی کہیں رہتے اور کھاتے پیتے ایک بات نہ بھولو کہ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ اور اسی کی طرف دوبارہ اٹھنا ہے. نشور صبح کے وقت جب ہم دعا پڑھتے ہیں تو وہ کیا ہوتی ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور. ہر روز ارلی مارننگ سب سے پہلا سبق یہ دیا جاتا ہے. آج تو اٹھ گئے ہو، ایک بڑے دن بھی اٹھو گے اسی طرح اپنی قبروں سے اٹھو گے. کیوں اٹھو گے؟ کیا کرنے اٹھو گے؟ ہر روز تو ہم اٹھتے ہیں کام کاج کے لیے، وہ دن ہوگا انعام کا یا سزا کا. اس دن اٹھو گے اپنا بدلہ پانے کے لیے، جزا پانے کے لیے کہ کیا کر کے آئے. دنیا میں بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی دن ہوتا ہے زندگی کا جس میں رزلٹ نکلنا ہوتا ہے، تو کس کیفیت کے ساتھ انسان اٹھتا ہے اس دن. امن تم، کیا امن میں آ گئے تم، یعنی بے خوف ہو گئے تمہیں ڈر نہیں لگتا. اور تم سے مراد کون ہے؟ سبھی انسان مراد ہے. من فی السماء، اس سے جو آسمان میں ہے وہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. اس سے کتنا واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر پتے ڈالی میں نہیں ہے بلکہ وہ آسمان میں ہے، اوپر ہے، اپنے عرش پر ہے. ان یخسفا، کہ وہ دھنسا دے. خسف کہتے ہیں زمین کے اندر دھس جانا. بکم، تمہیں، یعنی تمہیں لے کر دھس جائے، تمہارے سمیت اندر گھس جائے زمین. الارض، زمین. فاذا، تو اچانک، ہیا وہ، تمور، تیز حرکت کرنے لگے، لرزنے لگے، ہلنے لگے، کانپنے لگے، زلزلہ آ جائے. یعنی تمہیں زلزلوں سے ڈر نہیں لگتا. اور آپ دیکھیں کہ جب زلزلے آتے ہیں نا تو زمین بعض اوقات پھٹ جاتی ہے اور لوگ یا بستیاں یا آبادیاں اس کے اندر دھس جاتی ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے دراڑ پڑ جاتے ہیں نا، اور تیز رفتار چلتی ہوئی گاڑیاں اس میں جا کے گرنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دکھاتے ہیں نمونے کہ ایک دن وہ بھی آئے گا کہ جس دن بڑا زلزلہ بھی آئے گا. تو زمین پہ چلتے ہوئے، زمین پہ کھاتے ہوئے اس بات سے امن میں نہ آ جاؤ کہ کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. کوئی زلزلہ آ سکتا ہے، کوئی زمین پھٹ سکتی. زمین کے اندر کیا ہے؟ لاوا. کہیں سے وہ نکل سکتا ہے اور بڑی بڑی آبادیوں کو نگل سکتا ہے. امن تم، یا تم بے خوف ہو گئے، یا کیا تم بے خوف ہو گئے. من، اس سے جو، فی السماء، آسمان میں ہے. کون؟ اللہ سبحانہ وتعالی رب العزت. ان یرسلا، کہ وہ بھیجے، علیکم، تم پر، حاسبا، حاسب، حسب سے، حسب جہنم. حسب کہتے ہیں پتھر. تو حاسب وہ ہوا جو پتھر اڑائے، پتھروں کی آندھی، باد سنگ بار، سخت آندھی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہوتی ہے نرم ہوا چلتی ہے، ایک ہوتی ہے تیز ہوا ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے کہ تھوڑی سی مٹی اڑاتی ہے. ابھی آج کل آپ دیکھیں گے اس مہینے میں کہ وہ پتے اڑا اڑا کے ہوا ادھر سے ادھر لے جائے گی، اور یہ تو ہلکی پھلکی چیزوں کو اڑانے والی ہے، وہ بھی ہمیں کافی تیز لگتی. پھر ایک ہوتی ہے جب ایسی آندھی چلتی ہے کہ زمین کی سطح سے مٹی اور پتھر اور چھوٹی چھوٹی کنکریاں وغیرہ اڑا کے پھینکتی ہے انسانوں پر، آنکھوں میں چبھنے لگتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی ریت جو ہوتی ہے. لیکن اس سے بھی اگلے درجے کی ہوا ہے یہ، جیسے قوم لوط پر پتھروں کی بارش برسی تھی. فَسَتَعْلَمُونَ، تو ضرور تم جان لوگے، یا ان قریب تم جان لوگے، کیف نذیری، کیسا ہے ڈرانا میرا. یہ را کے نیچے جو ری ہے نا، یہ اصل میں نذیری تھا، میرا ڈرانا، یعنی عذاب سے ڈرانا. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، کذب یکذب، تکذیب، جھٹلایا، الذین، ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، یعنی پچھلی قومیں. کون ہے پہلے؟ عاد، سمود، قوم نوح، قوم لوط، قوم شعیب، اصحاب مدین جو ہے. فکیف کان، تو کس طرح تھا، نکیری، عذاب میرا. نکیر، نون کاف را سے، نکرا. نکر کہتے ہیں ناپسندیدہ چیز کو، پکڑ کے معنوں میں بھی آتا ہے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ ایک طرف زمین کی بات کی گئی ہے اور ایک طرف آسمان کی بات کی گئی ہے. انسان ان دونوں کے بیچ میں ہے کہ تم نہ آسمان سے بے خوف رہو اور نہ زمین سے بے خوف رہو. کسی وقت بھی آسمان سے کچھ برس پڑتا ہے اور کسی وقت بھی زمین سے کچھ ہو سکتا ہے. تم ان دو خطروں کے بیچ میں جی رہے ہو. اولم یرو،
کیا بھلا انہوں نے نہیں دیکھا، الی الطیری طرف پرندوں کے، فوقہم جو ان کے اوپر ہیں، صافاتن صافت ان کی جمع صافہ صف سے، صف یصف صف صف بنانا، تو پرندے جب اڑان میں اپنی قطار بناتے ہیں اس کی طرف اشارہ ہے. ایک معنی اس کا یہ ہے صافات، پر پھیلائے ہوئے یا قطار بنائے ہوئے، اور پھر پر کھولنے کے معنوں بھی آتا ہے، یعنی پر پھیلانے کے معنوں میں بھی اور سیدھی قطار بنائے ہوئے بھی. وَيَقْبِضْنَ اور وہ سمیٹ لیتے ہیں، یعنی پیچھے صافات میں پر کھولے ہوئے ہیں اور یہاں پر سمیٹ لیتے ہیں. یعنی بعض اوقات پرندے ہوا میں بالکل اپنے پر بند کر کے ایسے سائلنٹ ہو جاتے ہیں جیسے بعض اوقات جہاز رک جاتا ہے نا بیچ میں ہی، لینڈنگ سے جگہ نہ مل رہی ہو. تو اسی طرح یہ بھی اڑتے 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 بیچ میں اپنے پر روک بھی لیتے ہیں، پھر بھی یہ وہاں تھامے رہتے ہیں، رکے رہتے ہیں. ما یمسکہن نہیں ان کو تھامتا، نہیں ان کو روکتا. یعنی جب پر پھڑپڑا رہے ہیں پھر تو ہمیں لگ رہا ہے کہ اڑ رہے ہیں، لیکن جب وہ پر بند کر لیتے ہیں اور پھر بھی وہیں پر ہوتے ہیں تو ان کو کون پکڑ کے رکھتا ہے وہاں، وہ تو نیچے آ گرے. ما یمسکہن نہیں تھامتا ان کو. امسک یمسک امساک، امساک کا مطلب تو روکنا، امساک روزہ بند کرنے کے لیے بھی آتا ہے نا. الرحمن رحمان نہیں روکتا انہیں، نہیں تھامتا انہیں مگر رحمان. انہ بے شک وہ بکل شیء ہر چیز کو بصیر خوب دیکھنے والا ہے. امن ای من یعنی کون، یا کون ہے وہ. ام من تھا الگ الگ تو مدغم کر دیے گئے دو میم. ہاذا وہ الذی جو ہوا وہ جند لشکر ہو، لکم تمہارا، ینصرکم وہ مدد کرے تمہاری، من دون سوائے الرحمن رحمان کے. ان نہیں ہے الکافرون کافر، الا مگر فی غرور دھوکے میں، شیطانی فریب میں، یعنی وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں حقیقت کا انکار کر کے. امن یا کون ہے، ہاذا وہ، الذی وہ جو، یرزقکم رزق دے گا تمہیں، یعنی کوئی ہے جو اللہ کے سوا تمہیں رزق دے. ان اگر امسکا وہ روک لے، امسکا اور پیچھے یمسکو آیا دونوں ہی. آیت 19 میں یمسکو تھا اور آیت 21 میں امسکا، ایک ہی روٹ ہے. رزق ہو اپنا رزق، بل بلکہ لجو وہ اڑے ہوئے ہیں، فی اتوون سرکشی میں، حق کے مقابلے میں سختی اور درشتی کا معاملہ کر رہے ہیں، بیزاری کا معاملہ کر رہے ہیں. ونفور اور نفرت، نفور نکلنے اور بھاگنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مراد ہے حق سے بھاگنے میں. یہ جو لجو کا لفظ ہے نا یہ بھی لجاج سے ہے، کسی ممنوع فعل پہ اڑ جانا، غلط کام پہ اڑ جانا. لجا کہتے ہیں پانی کی گہرائی کو. بحر لجی پڑھا نا قرآن میں آپ نے، یغشاہ موج فی اتو و نفور. افمن یمشی کیا پھر وہ جو چلتا ہے، مکبن اوندھا، مکبن کب سے ہے، کاف با با کب، برتن کو الٹا کر کے رکھ دینا. جیسے گلاس کو اگر آپ اوندھا کر کے رکھ دیں تو اس میں کیا آئے گا، کیا ڈال سکتے ہیں اس میں، کچھ بھی نہیں. تو کچھ لوگ اسی طرح ہوتے ہیں، ان کی عقل ماری ہوئی ہوتی ہے، اوندھی ہوئی بھی ہوتی ہے. علی وجہہ ہی اپنے چہرے کے بل، اہدا زیادہ ہدایت یافتہ ہے، ام من یا جو، یمشی چلتا ہے، پیچھے گزرا یمشی. فمشو فی مناکبہا سویاً سیدھا، معتدل یعنی درست، علی صراط مستقیم سیدھے راستے پر. قل کہہ دیجئے، هو الذی وہی ہے جس نے، انشأکم پیدا کیا تمہیں، وجعل لکم اور اس نے بنائے تمہارے لیے، السمع کان سننے کی صلاحیت دی، والابصار اور آنکھیں، والافئدہ فؤاد کی جمع ہے اور دل. نام بھی رکھتے ہیں نا فؤاد، فواد بولتے ہیں لیکن ہے تو فؤاد، اصل میں ا اور وا دونوں طرف بولا جا سکتا. قلیلا ما کتنا کم، ما جو ہے نا یہاں زائد ہے، ویسے تو قلیل سے ہی معنی پورا ہو رہا ہے، تو یہ قلت کی تاکید کے لیے آتا ہے. قلیلا ما قرآن مجید میں کئی جگہ پر آتا ہے یہ، یعنی خالی قلیلاً بھی ہوتا تو بات بن جاتی، لیکن قلیلا ما کتنا ہی کم، بہت ہی کم. تشکرون تم شکر ادا کرتے ہو، بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو. قل کہہ دیجئے، ہوا وہی ہے، الذی جس نے ذرأکم پھیلایا تمہیں، ذرا پیدا کرنے کے معنوں میں بھی آتا ہے، پیدا کیا تمہیں،
فی الارض زمین میں، و الیہ اور طرف اسی کے، تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے. حشر کا دن اسی لیے آتا ہے کہ اس دن سب لوگ اکٹھے ہوں گے، یوم الحشر. وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ کب ہوگا یہ وعدہ؟ کون سا وعدہ؟ قیامت کا وعدہ. ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے. تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ کو بھی نہیں پتا تھا. تو وہ بار بار پوچھتے تھے کہ وہ ہمیں ڈیٹ بتاؤ کب آنی قیامت، پھر ہم مانیں گے. بائبل میں بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں جانتے کہ قیامت کب آئے گی، صرف اس کا علم اللہ ہی کو ہے. قل کہہ دیجئے انما العلم بے شک اس کا علم عند اللہ اللہ کے پاس ہے. سورۃ الاعراف میں آتا نا قل انما علمها عند ربی وانما انا نذیر مبین، اور بے شک میں ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا. فلما پھر جب رأوہ وہ دیکھ لیں گے اس کو، کس کو؟ الوعد کو، زلفتن پاس ہی، نزدیک، قریب ہی دیکھ لیں گے. سیئت سو سے ہے، سو کس کو کہتے ہیں؟ برائی کو. تو سیئت برے ہو جائیں گے، بدصورت اور ناگوار ہو جائیں گے، بگڑ جائیں گے. وجوہ وجہ کی جمع، وجہ کس کو کہتے ہیں؟ چہرے، چہرے. الذین ان لوگوں کے، کفروا جنہوں نے کفر کیا. وقیلا اور کہا جائے گا، ھذا الذی یہ ہے وہ چیز جو، کنتم تھے تم بھی ساتھ اس کے، تدعون تم دعا کیا کرتے، تم مانگا کرتے، تم طلب کرتے، تم آرزو کرتے. یہ ہے وہ چیز جس کی تم بڑی تمنا کرتے تھے. تو آج تمہاری تمنا پوری ہو گئی، وہ دن آ گیا جس کا تمہیں بہت انتظار تھا. قل ارأیتم کہہ دیجئے کیا دیکھا تم نے، کیا غور کیا تم نے، ان اہلکنی اللہ اگر ہلاک کر دے مجھے اللہ، ومن معی اور جو میرے ساتھ ہیں. کون ہے ساتھ آپ کے؟ صحابہ، مومن. اور رحمنا یا رحم کرے ہم پر، یعنی ٹال دے ہم سے عذاب. فمن یجیر الکافرین تو کون پناہ دے گا کافروں کو. جار کس کو کہتے ہیں؟ پڑوسی کو، کیونکہ وہ بھی کیا کرتا ہے؟ مشکل وقت میں پناہ دیتا ہے، کام آتا ہے. من عذاب علیم دردناک عذاب سے. قل کہہ دیجئے هو الرحمن وہی رحمان ہے، آمنا بھی ہم اس پر ایمان لائے، وعلیہ توکلنا اور اسی پر ہم نے توکل کیا. فستعلمون پس ان قریب تم جان لوگے، من ہوا کون ہے وہ جو، فی دلال گمراہی میں ہے، مبین کھلی کھلی. قل کہہ دیجئے ارأیتم کیا دیکھا تم نے. اب یہاں کیا دیکھا تم نے، اس کو کہتے ہیں استفہام بمعنی نفی. ان اگر اصبح ہو جائے، ماؤکم تمہارا پانی، غورن گہرا نیچے چلا جائے. غار کہتے ہیں نشیبی زمین کی طرف اترنے کو، یعنی زیر زمین گہرائی کے لیے آتا ہے غار. تو جو پہاڑوں کے اندر بھی غار ہوتے ہیں نا، وہ اندر 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 اترتے ہیں. اچھا میں ہمیشہ سمجھتی تھی کہ جیسے غار نا زمین کے لیول پر ہوتے ہیں، لیکن ٹرکی میں جانے کا اتفاق ہوا اور وہاں انہوں نے کہا کہ یہاں ایک بہت زبردست غار ہے جو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، وہ بہت اندر تک ہے. تو جب ہم اندر گئے ہم نے سمجھا اسٹریٹ چلنا ہوگا، جیسے نمک کی کانیں پاکستان میں، وہاں بھی ایک دفعہ جانے کا اتفاق ہوا. تو وہاں تو ٹرین بھی اندر چلتی ہے اور اسٹریٹ جانا ہوتا ہے، تھوڑا بہت اونچا نیچا. تو یہ تو ہمیں اتارتے ہی جائیں اور اتارتے ہی جائیں اور اترتے اترتے پتہ نہیں 100 سیڑھیاں اتری، اس سے بھی زیادہ کہیں. تو وہ زمین کے اندر گہری جگہ تھی. تو غار کا مطلب وہ امیجنیشن میں نہ ہو کہ جیسے کوئی کسی کیو کے اندر. تو کیو کا ہمارا کانسیپٹ کیا ہوتا ہے کہ جیسے وہ پہاڑ کے اندر اندر بس تھوڑی سی جگہ اندر جا کے کرو ہوگا اور اندر کو چھپ کے بیٹھ جائے، وہ بھی ہوتے ہیں. لیکن اصل میں غارہ کا مطلب ہوتا ہے نیچے گہرائی میں اترنا، جیسے خندق ہوتی ہے یا بیسمنٹس ہوتی ہے نا. تو نیچے بیسمنٹ تو اسٹریٹ ہی آپ نیچے ہوتی، لیکن یہ نیچے نیچے چلتے جاؤ، چلتے آگے اور کھل جائے گا، آگے اور آتا جائے گا. تو یہ نیچرل وے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنایا، ورنہ انسان کو خود کھود کے زمین نیچے گہرائی میں اترنا ہوتا ہے. تو اگر تمہارا پانی نیچے چلا جائے، فمن یاتیکم تو کون ہے جو لائے تمہارے پاس، بما ان پانی، معین بہتا ہوا، اور آسانی سے حاصل ہونے والا بھی اس کا معنی کیا جاتا ہے. جو ایندھن ہم یوزلی اس کا ترجمہ کرتے ہیں نا، تو پتھروں والا ایندھن. جی بیسیکلی تو حسب پتھر کو کہتے ہیں،
تو حسب جہنم جو ہے وہ جہنم میں جیسے سورۃ البقرہ میں آتا ہے نا کہ وقودها الناس والحجارہ، تو حسب جو ہے حجارہ ہی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جلیں گے وہاں اور وہ وقود بن جائیں گے، ایندھن بن جائیں گے، فیول بن جائیں گے. اور اگر وہ چھوٹی کنکریوں کی شکل میں ہو، حسبا کہتے ہیں کنکری کو، تو وہ پھر آندھی کے ساتھ جیسے پتھروں کی بارش، اولوں کی بارش ہوتی ہے، یعنی یہ اولوں کی بارش بھی ہو سکتی. اولے کیا ہوتے ہیں؟ جمی ہوئے برف کے ہوتے ہیں، تو وہ جب گرتے ہیں تو شیشے ٹوٹ جاتے ہیں، انسانوں کے سر زخمی ہو جاتے ہیں، تو وہ بھی ایک عذاب کی شکل ہوتی ہے. فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں. تھوڑے بہت ہوں تو خیر ہے، میں انجوائے کرتا ہے انسان، بھاگ بھاگ کے وہ اٹھا کے کھاتا ہے، ان کے فائدے بھی ہیں، لیکن جب وہ بہت زیادہ برستے ہیں تو ان کے نقصان بھی ہوتے ہیں. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. اصل میں اس میں تو ایک کے بعد ایک آیتی بہت امپورٹنٹ ہے، کچھ نہ کچھ لرن کرنے کو ہے ہی، لیکن اس میں دو چیزیں مجھے مطلب پتہ نہیں ایک دم سے اسٹرائک کری. ایک تو یہی کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو آیت ہے جس میں سماعت اور دیکھنا، اور یہ آیت نمبر 23 اور جس میں اللہ تعالیٰ نے سماعت، ابصار اور دل کی ذکر کیا ہے، تو یہ تینوں چیزیں ہماری ہدایت کا ذریعہ بیسکلی یہاں پہ بتا دی اللہ نے. اور دوسرا آخر میں یہ والی آیت مجھے اتنی اچھی لگی کہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بتائیں کہ آسمان اور زمین دونوں تو ہے، لیکن اس کے بیچ میں تیسری امپورٹنٹ چیز پانی ہے. اگر وہ پانی نہ ہو تو یہ آسمان اور زمین کے بیچ میں ہمارا رہنا ہی مشکل ہو جائے. پانی پر ہی زندگی قائم ہے، پانی ہاتھ سے چلا جائے تو پھر کیا بنے. السلام علیکم استاذہ. یہ اصبح جو ہے یہ صبح سے ہے؟ جی ہاں، عربی زبان میں اصبح، امسا، اضحی یہ اوقات کے ساتھ بیسیکلی استعمال ہوتے ہیں، اور پھر عام زبان میں اس کے بغیر بھی استعمال ہو جاتے ہیں ہونے کے معنوں میں. السلام علیکم استاذہ. یہ جو 17 آیت ہے اس میں پتھروں کی آندھی کا ذکر کیا گیا. آپ سے صرف ایک چیز میک شور کرنا چاہ رہی ہوں، جو پومپے اٹلی میں جگہ ہے وہ لوط علیہ السلام کی قوم تھی جو آج تک وہ اور ہے. لوط علیہ السلام کی قوم صدوم کے علاقے میں تھی جو جارڈن کے قریب ہے، ڈیڈ سی. السلام علیکم. لاسٹ ٹائم ہم نے جو پڑھا تھا الوقفات 5 یہ جو دلالت کرتی کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس وقت تک عذاب نہیں دیں گے جب تک کہ اسے دنیا میں ڈرانے والے نہ ہوں. تو شیئرنگ کر رہے تھے ماموں کے ساتھ، تو ماموں نے کہا کہ نہیں، جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ہدایت نہیں دوں گا کچھ لوگوں کو یہ وہ، تو جب تک ہدایت نہیں ملے گی پھر وہ بندہ عمل کیسے کرے گا. تو بڑے کنفیوز تھے اس پوائنٹ پہ. ہدایت کی ابھی جیسے بات ہوئی نا کہ ذرائع تو اللہ نے کان، آنکھ، دل دے دیے، اور اگر کوئی حاصل نہ کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ قانون نہیں کہ زبردستی کسی کو ہدایت دی جائے. نہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے 3 تفاسیر پڑھی اور ابھی تک کنفیوز ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب خود کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف پہنچانا ہے، ہدایت میں دوں گا، تو جب اللہ ہی نہیں دیں گے تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں دیتا؟ ایسے ہی کسی کے ساتھ ضد ہے اللہ تعالیٰ کو. جب کوئی لینا نہیں چاہتا تو اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں دینا چاہتا. صحیح. ٹھیک. جب آپ طلب کریں گے تو آپ کو ضرور ملے گی. جب طلب کریں گے، جب لینا چاہیں گے تو پھر ہی ہوگی. اب اس رکوع کی آپ تلاوت سنیے، اور جس طرح میں نے یہ مختلف معنی بتائے نا، پہلے لفظی بتایا ہے، پھر اس کی چھوٹی چھوٹی وضاحت کی ہے. اب آپ اپنا ٹیسٹ خود لیجئے تلاوت سنتے وقت کہ آپ کو کتنی باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں اور کتنی آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں، اور اپنے تھاٹس جو ہیں وہ بھی ساتھ اس کے پروسیس کریں. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور.
هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ بہت ہی پیاری تلاوت سنی. اچھا جناب چند منٹ ہے میرے پاس اور پھر ہے آپ کا گروپ ٹائم. ایکسائٹیڈ ہے میں دیکھ رہی ہوں اٹینڈنس بہت اچھی ہے. تو جناب آپ میں سے جس نے ابھی تک کوئی بات نہ کی اور وہ کوئی اپنا ریفلیکشن دینا چاہے, ون ریفلیکشن آئی کین ٹیک, اور پھر میں آپ کو انشاءاللہ آپ کے گروپس کے وہ ہوم ورکس کے بارے میں بھی بتاؤں گی. ڈاکٹر وجیہہ آپ فرمائیے کیا کہنا چاہتی ہیں؟ آج کے جو لیکچر تھا اس میں لطیف کا جس طرح سے میں نے ڈسکس کیا تھا استاذہ نے کہ کاریگری جو باریک کاریگری اور حکمت جو ہوتی ہے تو انسان سے بس ایک صفت پہ اللہ کی اگر کرے تبر کرے تو میں اتنا سبمیشن آ جاتا ہے اللہ کے لیے کہ آپ بس اللطیف پہ اگر غور کریں تو سارا یہ معاملہ یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے نا کہ اتنی اس کی جو حکمت ہے وہ ہماری عقل میں آ ہی نہیں سکتی. بس سارا سبمیشن پہ بس یہیں پر ہی آ جاتا ہے اگر سمجھ میں آ جائے تو الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سمجھا دے نا ہمیں بس. ثنا جاوید آپ ثنا جواد فرمائیے. جی بالکل باجی, یہ دو اللہ تعالیٰ کے نام جو آخری آیت نمبر 9 میں تھے, اللطیف اور الخبیر, تو جس طرح سے ابھی انہوں نے بھی بتایا, اور دوسرا نام جو الخبیر ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا علم جتنا ہر چھپی ظاہر ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے, تو یہ جو ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق جو ہے نا اس سے انسان جو ہے نا اپنے آپ کو بہت ایک حقیر سی چیز سمجھتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس کا تعلق اور بہت ہی ہمیں اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے یہ محسوس ہوتا ہے. اللہ کے جو نام ہے نا صفاتی نام, ان کو جب آپ پڑھتے ہیں نا پھر اللہ کی اصل پہچان ہوتی ہے ہمیں. تو اس لیے فقہ القلوب جو ہے نا وہ ضرور آپ نے پڑھنی ہے جنہوں نے نہیں پڑھی. ہمارے کئی ساتھی اس میں ہیں جو فقہ القلوب پڑھ رہے ہیں اور وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ کے ناموں کے بارے میں جان کے اور پڑھ کے دل کی کیسی حالت تبدیل ہوتی ہے. آخری کمنٹ میں لے رہی ہوں افشا نیلم. جی افشا نیلم کہیے. افشا اپنا مائک کھولیں. اچھا ان کا مائک نہیں کھلا. چلے جی میرے السلام علیکم. میں نے فرسٹ ٹائم یہ کلاس اٹینڈ کی ہے. میں یہ بتانا چاہتی ہوں اس سے پہلے میں نے ایسی کبھی کوئی کلاس نہیں اٹینڈ کی, تو میں سمجھتی تھی کہ بس یہ بہت مشکل ہوگی, لیکن میری تم کر سکتی ہو. میری سسٹر ہے طاہرہ یاسمین,
اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں، اور اس کے بعد طاہرہ یاسمین کا کہ اس نے میرا حوصلہ بڑھایا، اور مجھے امید ہے کہ میں بہت کچھ میں سیکھوں گی اور سمجھوں گی قرآن پاک کو۔ انشاءاللہ میری بہت دعا ہے آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت نصیب فرمائے اور آپ کے علم و عمل میں برکت فرمائے، اور ہم سب کو قرآن کے ساتھ جوڑے اور آپس میں بھی جوڑے رکھے۔ اب جناب نیکسٹ آپ کو بتا دیتے ہیں آپ کے ہوم ورکس کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہم کوشش تو کرتے ہیں کہ ٹائم ٹیبل کو بالکل فالو کریں۔ ہوم ورکس دکھائیے جی، یہ ہے آپ کا نیکسٹ ویک کا ترجمہ۔ استاذہ نے اس ویک جو آپ نے ترجمہ یاد کرنا ہے اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک سنانا ہے، آپ کو جس طرح استاذہ پڑھتی ہیں اور جس طرح آج آپ گروپس میں سنائیں گے اس طرح اس کو یاد کیجیے گا، لفظ پر لفظ یاد کرنا ہے۔ اگلا دکھائیے جی، نیکسٹ ہوم ورک دکھائیے اس کے بعد کا۔ اسکرین چینج اگر کر دیں تو جی یہ اس کا بقایا حصہ ہے۔ آپ نے 15 سے 30 آیات یاد کرنی، جو آیات آپ کو دی جائیں گی گروپ میں وہ یاد کرنی ہے، اور سورۃ الملک کی تلاوت آپ نے سنی اور الفاظ کی وضاحت پہ انشاءاللہ غور کرنا ہے۔ یہیں تک بات کرتے ہیں، 5 بج گئے اور اب آپ کا انشاءاللہ گروپ ٹائم شروع ہوگا۔ اب میں ہینڈ اوور کروں گی شفق کو، کچھ گائیڈ کریں گی آپ کو، اور پھر آپ لوگ اپنے رومز میں جائیں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو جناب آج آپ کا ہے گروپ ٹائم، اور آپ سب انتظار کر رہے تھے کہ کیسے جوائن کریں گے آپ اپنا گروپ۔ تو میں بتاتی چلوں کہ انشاءاللہ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کا جو گروپ ٹائم ہے وہ 15 منٹس کا ہوگا، اور دوسری بات یہ ہے کہ بالکل اینڈ میں جو ہے وہ آپ کو 1 منٹ کا ریمائنڈر آئے گا اسکرین پر، جس میں انشاءاللہ آپ نے اپنی چیزوں کو وائنڈ اپ کرنا ہے۔ اور اب جوائن کیسے کرنا ہے کہ جیسے ہی میں رومز اوپن کروں گی تو لیفٹ ہینڈ سائڈ پر یعنی الٹے ہاتھ پر سب سے اوپر آپ کو ایک لکھا ہوا آئے گا جوائن بریک آؤٹ روم، ٹھیک ہے؟ جب آپ اس پر کلک کریں گے تو کلک کرنے کے بعد جو ہے آپ کے سامنے بہت سارے رومز کے آپشنز آئیں گے، ٹھیک ہے؟ تو جون سا آپ کا روم ہے اس کے مطابق جو ہے وہ آپ نے جوائن کرنا ہے۔ آپ اگر تھوڑا سا اسکرین کو وہ کر لیں تو آپ دوبارہ سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے ٹاپ پر جو ہے وہ سمرہ احمد ہیں، جو کہ مین سیشن روم میں ہی رہیں گی، یعنی ابھی ہم سب جو جس جگہ موجود ہیں اس کو مین سیشن روم کہتے ہیں۔ تو جتنے بھی ساتھیوں کے نام وہاں پر ہیں وہ یہیں پر رہیں گے، وہ کہیں نہیں جائیں گے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ساتھی ہیں وہ ان 11 رومز میں جائیں گے انشاءاللہ، اور وہاں پر اپنا جو ہے وہ لیسن سنائیں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رومز جو ہیں وہ میں نے سارے اوپن کر دیے ہیں، لیفٹ ہینڈ سائڈ پر اپنے دیکھیے، لیفٹ ہینڈ سائڈ پر آپ کو جوائن کا نظر آ رہا ہوگا آپشن، اس پر کلک کیجئے، اور کلک کرنے کے بعد جو ہے وہاں سے آپ اپنا روم سلیکٹ کرتے جائیے اور اپنے رومز میں جو ہے وہ جاتے جائیے۔ اور اگر کہیں آپ ڈسکنیکٹ ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں، اسی طرح واپس سے آپ اپنا آئیں گے یہاں پر سیشن میں زوم لنک پر کلک کر کے، اینڈ اگین اسی طرح پھر آپ اپنا لیفٹ ٹاپ پر کلک کریں گے، اپنے روم میں واپس چلے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ بہت ہی آسان سا ہے یہ، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ میں سمرہ باجی سے کہوں گی کہ سمرہ باجی آپ جو ہیں وہ اپنا جو سیشن ہے وہ یہاں پر انشاءاللہ سٹارٹ کریں۔ مین وائل اگر کسی اسٹوڈنٹ کو کچھ بھی مجھ سے پوچھنا ہو، میں چیٹ میں حاضر ہوں، میں آپ کی چیٹ دیکھ رہی ہوں، انشاءاللہ میں وہاں پر آپ کو جواب ضرور دے دوں گی۔ جی سمرہ باجی اوور ٹو یو ناؤ۔ جی جزاکم اللہ خیر شفق۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹرانسلیشن ٹائم میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور باقی سب اسٹوڈنٹس بھی اپنے اپنے بریک آؤٹ رومس میں امید ہے جا چکے ہوں گے، اور وہاں وہ اپنی اپنی گروپ انچارجز کو اپنا ترجمہ سنا دیں گے انشاءاللہ۔ جن کا نام جو ہے وہ مین سیشن میں دکھائے گئے تھے انشاءاللہ تعالیٰ وہ اسی مین سیشن میں ہی رہیں گے، اور یہیں پہ میں ان کا ترجمہ سن لوں گی۔ دعا مانگ لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ جی ایک دو چیزیں ہیں جو میں آپ سے شروع میں ہی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ سب نے خود کو میوٹ ہی رکھنا ہے۔ جس سے میں نے ترجمہ سننا ہوگا میں ان کا نام لوں گی، پھر وہ خود کو ان میوٹ کریں گی، اپنا مائک کھولیں گی اور پھر وہ ترجمہ سنا دیں گی۔ پھر میں شروع میں ہی آپ کو بتا دوں کہ آج انشاءاللہ تعالیٰ میں سب سے صرف ایک آیت کا ترجمہ سنوں گی، بس ایک آیت سنانے کے بعد پھر آپ نے خاموش ہو جانا ہے تاکہ میں پھر نیکسٹ اسٹوڈنٹ کو لے سکوں۔ پھر یہ کہ جب آپ اپنا ترجمہ سنا رہے ہو نا تو باقی لوگ جو ہیں وہ خاموشی کے ساتھ ترجمہ سنانے والے کو سنیں، تاکہ پھر وہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم دوسرے کو سناتے ہوئے سن رہے ہوتے ہیں نا تو اس وقت ہمیں خود کو چیک کرنا چاہیے کہ مجھے بھی آ رہا ہے یا نہیں، اس سے ہمارا ترجمہ پکا ہو جاتا ہے۔
پھر اگر کوئی مسٹیک کرتا ہے تو اس سے بھی نشاندہی ہو جاتی ہے کہ اچھا اس میں اس کا مطلب یہ ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ترجمہ اپنے جو مین آپ کے موبائلز پہ سلائیڈ شو ہو رہی ہے جس میں ترجمہ صرف عربک آپ کو نظر آ رہی ہے, آپ نے ادھر سے دیکھ کے سنانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. چلیں ہم اپنا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پاس سب سے پہلے نام ہے عالیہ اکبر. عالیہ اکبر موجود ہے ہمارے ساتھ تو انمیوٹ کیجئے خود کو. جی عالیہ. جی جی السلام عالیہ علیکم. موجود ہیں. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عالیہ آپ آیت نمبر 1 کا ترجمہ سنائیے. جی پلیز سلائیڈ دکھائیے. جی عالیہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارکہ بہت بابرکت ہے, الذی وہ جو, بیدی جس کے ہاتھ میں ہے, الملک بادشاہت, وہوا اور وہ, علا اوپر, کلی ہر شیء چیز کے, قدیر بہت قدرت رکھنے والا ہے. ماشاء اللہ بارک اللہ. عالیہ بالکل پرفیکٹ سنایا ماشاء اللہ. جی اس کے بعد میرے پاس ہیں عائشہ علی. جی عائشہ علی. روم پہ جانا مجھے نہیں آتا دوبارہ. عائشہ آپ کون بات کر رہا ہے؟ جی عائشہ علی ہمارے ساتھ ہیں. اگر عائشہ جی نہیں ہے تو مجھے بھی اپنا گروپ نمبر سمجھ نہیں آ رہا کہ میرا کون سا ہے. اچھا میں جن کا نام پکار رہی ہوں کیا وہ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی بالکل موجود ہیں. عائشہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آئی کین سی یور نیم. آپ کا نام مجھے نظر آ رہا ہے, عائشہ علی. اچھا چلیں عائشہ سے بعد میں سن لیں گے. ثنا عبداللہ. جی ثنا ہلو عبداللہ. جی ہلو جی ثنا السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بات آیت نمبر 2 کا سنانا ہے مجھے. جی بالکل. جی سنائیے. الذی وہ جس نے خلقہ پیدا کیا, الموتا موت کو, والحیاتا اور زندگی کو, لیبلوکم تاکہ وہ آزمائے تمہیں, ایوکم کون ہے تم میں سے, احسنو بہت اچھا, عملاً عمل میں, وہوا اور وہ, العزیز بہت زبردست, الغفور بہت بخشنے والا ہے. احسنتی, بہت اچھا سنایا ماشاء اللہ. بارک اللہ فیکم ثنا. جی نیکسٹ ہے میرے پاس شبانہ احمد. جی شبانہ. جی ابھی آیت کا ترجمہ سنیے. الذی وہ جس نے خلقہ پیدا کیا, سبع 7 سماوات آسمان, طباقا اوپر تلے, ماں نہیں, تارا تم دیکھو گے, فی خلقی تخلیق میں, الرحمانی رحمان کی, من تفاوت کوئی خلل, فرجئی پھر لوٹاؤ, البصر نگاہ, حل کیا, ترا تم دیکھتے ہو, من فطور کوئی شگاف. ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم, بہت اچھا سنا. جی اس کے بعد ہیں مدیحہ احسن. جی مدیحہ. جی باجی. جی مدیحہ سنائیے پلیز. باجی آیت نمبر 1 نہیں مدیحہ نیکسٹ آیت نمبر 4. سلائیڈ ہم نے چینج کر دی ہے. سلائیڈ آیت نمبر 4 کا ترجمہ. جی جی. ثم پھر ارجع لوٹاؤ, البصرہ نگاہ کو, کرتینی بار بار, ینقلب لوٹ آئے گی, الیکا تیری طرف, البصر نگاہ, خاسئا ذلیل ہو کر, وہوا اور وہ, حسیر تھکی ہوئی ہوگی. ماشاء اللہ بہت اچھا یاد کیا مدیحہ, بارک اللہ فیکم. جی نیکسٹ ہے میرے پاس رومانہ اختر. جی وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق, زینا مزین کیا ہم نے, آسمان کو, السما آسمان کو, دنیا دنیا کی, بمصابیح 7 چراغوں کے, وجعلناہا اور بنایا ہم نے اس کو, رجوماً مارنے کی چیز, للشیاطین شیطانوں کے لیے, وعادنا اور تیار کر رکھا ہے ہم نے, لہم ان کے لیے, عذاب السعیر عذاب بھڑکتی ہوئی آگ کا. جزاک اللہ خیر رومانہ, بہت اچھا سنایا. جی نیکسٹ ہے سادسہ اختر. وللذین اور کے لیے جنہوں نے کفر کیا, بھی ربہم ساتھ اپنے رب کے, عذاب ہے جہنم کا, وبئس اور کتنا برا ہے, المصیر ٹھکانہ. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر سادسہ.
جی نیکسٹ ہے میرے پاس شازیہ علیم. شازیہ علیم ہمارے ساتھ ہیں. آئی تھنک شازیہ علیم ہمارے ساتھ نہیں ہے آج. عائشہ علی. عائشہ علی. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عائشہ. جی میں نے نا سمے میران میوٹ نہیں ہو رہا تھا. کوئی بات نہیں اب جی ہو گیا. جی کہاں سے سنانا تھا؟ جی عائشہ آپ سنائیں گی آیت نمبر 7. اذا القوا. آپ کے سامنے ہے. جی بالکل اوپر ٹاپ سے نظر آ رہا ہے نا. اذا القوا. اچھا. ایزا جب الکو وہ ڈالے جائیں گے. جی. فیہا اس میں سامیوں وہ سنیں گے. لاہا اس کا شہیقن چلانا دھاڑنا. واہیا اور وہ تفور جوش کھا رہی ہوگی. ٹھیک ہے آگے بھی شاباش. نہیں بس اتنا کافی ہے عائشہ. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. فرح علی. فرح ہمارے ساتھ ہیں گروپ میں. فرح علی. آئی تھنک فرح بھی آج ایبسنٹ ہیں. مجھے ان کا نام نظر نہیں آ رہا. اچھا شبانہ ضعید دوبارہ سنانا چاہتی ہیں آگے. جی شبانہ آپ سنائیں گی. جی پلیز. جی 8 آیت 8 جو ہے. جی 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 آیت 8. تقادو قریب ہے کہ تمیزو وہ پھٹ جائے من الغیظ غضب سے. کلما کلما جب بھی الکیا وہ ڈالی جائے گی. فیہا اس میں فوجن ایک جماعت. سألہم پوچھیں گے اس سے. خزانتہا نگران اس کے. علم کیا نہیں. یاتیکم آیا تمہارے پاس. نذیر کوئی ڈرانے والا. شاباش بارک اللہ فیکم. جی اچھا وانیہ کا نام رہ گیا تھا. وانیہ عباسی ہیں ہمارے ساتھ. وانیہ عباسی. وانیہ اگر آپ نے اپنا نام نہیں ڈالا ہوا اور آپ سن رہی ہیں تو کائنڈلی آپ انمیوٹ کیجئے خود کو. وانیہ عباسی. آئی تھنک نہیں وانیہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. اوکے چلیں ہم کسی اور سے ہی سن لیتے ہیں. جی سیدہ فوزیہ محسن. فوزیہ آپ کا نام تو میرے پاس نہیں ہے. چلیں آپ سنا دیں. چلیے آپ باجی سنتے میرا ہیں. اسی گروپ میں آ رہا ہے. نام تو اسی میں مینشن ہوا ہوا میرا. اچھا آپ کا نام آ رہا ہے. اچھا چلیے میں نے جی مس جی کر دیا ہوگا. اچھا پلیز سنائیے. جی فوزیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالو وہ کہیں گے. بلا کیوں نہیں. قد تحقیق جاءنا آیا ہمارے پاس. نذیر ڈرانے والا. فکذبنا تو جھٹلا دیا ہم نے. وقلنا اور کہا ہم نے. ما نہیں. نزلہ نازل کی. اللہ نے. من شیئن کوئی چیز. ان نہیں. انتم تم. الا مگر. فی ضلال گمراہی میں. کبیر بہت بڑی. جزاک اللہ خیر فوزیہ. میں نے مس کر دیا شاید آپ کا نام اور آپ نے خود دیکھ لیا. بارک اللہ فیکم. اللہ تعالیٰ بہت برکت دیں. میم مجھے اپنی گروپ لسٹ کیسے سعدیہ. پتہ چلے گی کہ میں کیا میں سناؤں میم؟ اچھا کوئی بات نہیں آپ سنا دیجیے آج مجھے ہی. پھر انشاءاللہ دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے آپ نیکسٹ جی آیت کا میم سنا دیجیے مجھے. میں آپ کا نام نوٹ کر لیتی ہوں. سعدیہ خالد. جی سعدیہ جی آپ نیکسٹ آیت سنائیے. آیت نمبر 10. وقالو. وقالو اور وہ کہیں گے. وقالو اور وہ کہیں گے. لو اگر کننا ہوتے ہم. نسمعو ہم سنتے. او یا نا کہ وہ ہم سمجھتے. ما نہ کننا ہوتے ہم. فی اصحابی ساتھیوں میں. السعیر بھڑکتی آگ کے. فاعترفوا تو وہ اعتراف بس کر لیں گے. بذنبہم اپنے گناہ کا. فسوقاً تو دوری یعنی لعنت ہے. لاصحاب السعیر ساتھیوں کے لیے بھڑکتی آگ کے. ٹھیک ہے سعدیہ بارک اللہ فیکم. بہت اچھا یاد کیا آپ نے ماشاء اللہ. جی اب ہم دیکھتے ہیں بس مجھے اپنے سادسہ. گروپ کا نہیں پتا چل رہا کہ میرا گروپ کون کوئی سا بات ہے. نہیں آپ فکر نہیں کریں. انشاءاللہ آج آپ کو ضرور بتا دیا جائے گا. ٹھیک ہے سعدیہ ڈونٹ جزاک وری. جزاک انشاءاللہ. جی سعدیہ اختر. سعدیہ آپ اور سنائیں گی. ایک آیت کا اور سن لوں آپ سے. آیت نمبر 12. جی میں سنا دیتی ہوں. جی کون سنانا چاہتا ہے. میں سنا دوں میں. سعدیہ آپ نے ابھی آپ نے سنایا نا. اب کسی اور کو چانس دیتے ہیں. ٹھیک ہے اچھا بارک اللہ. چلیں ٹھیک ہے. جی کسی اور. جی رومانہ آپ سنائیے. جی رومانہ. جزاک اللہ. ان الذین بے شک وہ لوگ. یخشونا
इन लजीना बेशक वो लोग जो यक्षौना डरते हैं रब्बहुम अपने रब से बिलगैबी गायबाना लहुम उनके लिए मगफिरतुन मगफिरत है व अजरुन और अजर है कबीर बहुत बड़ा। जी अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल करे जो अल्लाह से डरने वाले हैं। गैब अल्लाह ताला को देख नहीं सकते लेकिन उसके बावजूद अल्लाह का खौफ उनके दिल में होता है। अल्लाह ताला हमें इनमें शामिल करे इंशाल्लाह। ठीक है जी, नेक्स्ट अभी हमारे पास टाइम है, 1 मिनट है। कोई और सुनाना चाहता है? हैंड रेज कीजिए, जी मैं सुन बाजी, मैं लेती हूँ। और आलिया जी आलिया तस्नीम सुनाइए। सुनाए। आयत 13। तस्नीम मैं आपसे बाद में सुनती हूँ। आयत 13। वअसिरू और अगर और चाहे छुपाओ कौलकुम बात अपनी कौन सुना औ रहा है? या आलिया अकबर। जी आलिया जी बोलिए। असिरू और चाहे छुपाओ कौलकुम बात अपनी औ या अजहरू जाहिर करो बिही इस पर इन्नहु बेशक वो अलीम जानता है बिजाते सुदूर दिलों के भेद। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाहु फीकुम। जी लास्ट मिनट है हमारा। आई थिंक सब लोग ज्वाइन करने वाले होंगे इंशाल्लाह। तो हम इन द मीनवाइल सर आखिरी आयत का मैं पढ़ लूँ बाजी। जी पढ़ लीजिए क्विकली, छोटी सी है जी। अला क्या नहीं यालमू वो जानेगा मन जिसने खलका पैदा किया, वह हुआ और वही है अल लतीफु बहुत बारीक बीन अल खबीर बहुत बाखबर। माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाकी साथी जब तक आते हैं थोड़ा सा मैं रिकैप कर दूं। आज काफ़ी साथी यहाँ मेन सेशन में मौजूद हैं। आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर, जब आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे ना, लिखा हुआ आ रहा है ज्वाइन ब्रेकआउट रूम। आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने रूम 1 से लेके रूम 11 तक लिखे हुए आ जाएंगे सब ना। लिस्ट आपके साथ जो है वो ग्रुप में आपके शेयर की गई थी ना, पूरी एक लिस्ट शेयर की गई थी। तो आप देखिए क्या आपका नाम जो है वो किस लिस्ट में मौजूद है, और फिर ये है कि उसके अकॉर्डिंगली आपने जो है अपना रूम नंबर ज्वाइन करना है। अभी भी आपके पास कुछ एक चंद मिनट हैं। अगर आप प्रैक्टिस के लिए ही चले जाएं तो एटलीस्ट ये कि आपको रूम ज्वाइन करना आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पर देखिए अपने ज्वाइन ब्रेकआउट रूम, उस पर क्लिक कीजिए, अपने रूम में जाइए और देखिए क्या आपको कोई मुश्किल तो नहीं हो रही है ऐसा करने में। और देखिए मेरी रिक्वेस्ट है, मैम आईफोन मुझे 7+ लिखा हुआ है। मैम जितने भी मुझे तो साथी ग्रुप अपने नाम लिस्ट से शो नहीं नहीं आए हो ना, रही है। मैम मुझे ग्रुप सादिया लिस्ट शो खान, ही नहीं हो रही है जिससे मैं देखूं। क्यों आप स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप में मौजूद नहीं है सादिया? जी बिल्कुल हूँ। मैंने अभी वापस बैक होके ग्रुप में देखा है कि मेरे पास मैसेज क्यों नहीं आया। आप जुज 29 के ग्रुप में मौजूद हैं? जी तदब्बुरुल कुरान। अच्छा चलें, आप एक दफ़ा और पीडीएफ को खोल के देखिएगा। अगर आपको अपना नाम ना नजर आए तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, ठीक है? चलो ठीक है, जज़ाकल्लाह। ज़ेबा कह रही हैं आप ग्रुप 4 में हैं, रूम नंबर 4 है आपका। आपने सही से देखा मुझे नहीं मैं सादिया खालिद जी, आपका चलो नाम रूम नंबर मैं 4 में प्रैक्टिस है करती हूँ। मैं जी। प्रैक्टिस करती हूँ। और बाकी तमाम साथी जो कि अपने नाम से आज मौजूद नहीं थे, आप वापस जाइएगा, व्हाट्सएप खोलिएगा, वहाँ मैंने आपके लिए एक वीडियो शेयर की है, उसको देखिए। आसान से 2 स्टेप्स हैं, आपने उनको करना है। और ये है कि अपने नाम जो है उनको ठीक कीजिएगा, सही नामों से जो है इंशाल्लाह अपने क्लास में आना है, अपना ठीक है? नाम ना क्या है? जी, तो यहाँ पर जो है हमारा आज का सेशन जो है वो मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह आप सबसे जो है अब मुलाकात होगी नेक्स्ट थर्सडे। मैं तो ऑलरेडी लॉग इन हूँ जूम पे, मेरा पूरा नाम, तो फिर दोबारा तो नहीं करने की जरूरत। देखिए ये तो अकल का तकाजा है कि अगर आपका नाम दुरुस्त है तो फिर आपके लिए तो वो इंस्ट्रक्शन ही नहीं है। ये इंस्ट्रक्शन उन लोगों के लिए है जिनके नाम दुरुस्त नहीं है, और आपके लिए ये है कि आप एक दफा जाके उसको देख लें इंशाल्लाह, ताकि आपको तसल्ली हो जाए, ठीक है? चलिए जी, समरा बाजी ने दुआ कर ली है तो फिर यहीं तक रखते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।